تجربات کی دنیا، تجربات کی دنیا، تجربات کی دنیا، تجربات کی دنیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں، تجربات کی دنیا۔ مختلف موضوعات ہم اس میں لیتے ہیں، مگر آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا ہی انوکھا ان معنوں کر بھی ہے اور امپورٹنٹ ان معنوں کر بھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو سب سے پہلے جن چیزوں کا ٹینشن لگ جاتا ہے نا، وہ یہی ہے، ہماری مراد ایجوکیشن ہے، تعلیم۔ جب تعلیم کی بات کرتے تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے جو تعلیم کا جو مرکز ہے، اور اگر میں تعلیم کے ساتھ تربیت کی بھی بات کروں، کیونکہ تعلیم اور تربیت یہ دو ورڈ عموماً ساتھ بولے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے جو استاد ہوتے ہیں، ٹیچر ہوتے ہیں کسی بھی بچے کے، وہ اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں۔ میل فیمیل اگر ٹیچر کی بات کریں تو وہ پیرنٹس ہی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا ٹیچر نہیں ہے۔ سب سے پہلی جو اس کی درس گاہ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، جو بھی اس کو آپ نام دیں، چار دیواری کا، اس کو ادارہ کہہ لیں، اس ادارے کا نام گھر ہے۔ اور بات کریں کیریکولم و نصاب کی، تو والدین کو جو بچے کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے، کیونکہ یہاں نصاب کسی ملک کا نہیں ہے، کسی اسکول کا نہیں، کسی کالج کا نہیں، کسی بورڈ کا نہیں ہے، یہاں جو نصاب ہے، یہاں جو تعلیم و تربیت کا جو معاملہ ہے، وہ قرآن اور حدیث سے ایسا نکلا ہوا ہے، ایسا بیان کیا ہوا ہے کہ اس میں اگر کوئی سمجھے سیکھے تو شک و شبے کی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ اور آج جب میں یہ ریکارڈنگ ہمارے اسلام آباد کے ساتھ کر رہا ہوں، اور جولائی کا مہینہ ہے 2024، 26 جولائی شروع ہو چکی ہے، دنیا کے مختلف ایجوکیشن میتھڈ ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ ابھی جو لیٹسٹ میتھڈ یا لیٹسٹ ورژن دنیا میں انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ 7 سال تک بچہ اپنے والدین کے پاس رہے، اس کو اسکول نہیں بھیجنا چاہیے۔ اور یہ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں میری بات کو وہ انڈورس کریں گے، اور یہ میتھڈ باقاعدہ بائی کیا جا رہا ہے، اور اس کو کئی جگہ پر انڈورس کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے لوگوں کو کہ جو اسکول کا جو ماحول ہے اس سے زیادہ بہتر ماحول گھر کا ہے، اور اسے زیادہ اچھی صحبت والدین کی ہے۔ اب والدین اس کو کیسے 6 سال 7 سال تک لے کر چلیں، اس کے لیے تو والدین کے لیے اسکول کا جانا ضروری ہے۔ پیرنٹنگ خود ایک سبجیکٹ ہے، اس کے لیے انشاءاللہ ہم کبھی یہ بھی پروگرام کریں گے کہ پیرنٹنگ سے کیا مراد ہے اور اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ابھی آج کی میرے ساتھ پروگرام میں اسی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہمارے عاشقان رسول شامل ہیں، اور انہیں برسوں گزر چکے ہیں اس فیلڈ سے وابستہ ہوئے۔ سب سے پہلے ان کی کچھ معلومات لے لیتے ہیں، نام پوچھ لیتا ہوں، ان کو اپنی فیلڈ میں کتنا ایکسپیرینس ہے، تو ان کے ایکسپیرینس اور ان کی فیلڈ آپ کے سامنے آ جائے تو ان کی بات کو سننا سمجھنا یہ ہمارے لیے کچھ ایزی ہو جائے گا۔ چلتے ہیں کونے سے، حضور اپنا نام بھی بتائیے گا اور اپنا ایکسپیرینس اور اپنی فیلڈ بھی بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، منظور امن میمن میرا نام ہے، اور میرا تعلق حیدرآباد کے ایک چھوٹے سے شہر ٹنڈو جام سے ہے، اور میں 41 سال میں نے ایجوکیشن میں اپنی خدمات انجام دی۔ پرائمری ٹیچر رہا، پھر ہائی اسکول ٹیچر رہا، پھر ہیڈ ماسٹر رہا، اور 2021 کی اکتوبر میں اپنی سروس مکمل کر کے ریٹائر ہوا۔ اور الحمدللہ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ میں 35 سال تک ٹیچر ایجوکیٹر رہا ہوں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میرا تعلق رہا ہے، ابھی بھی ہے، بی ایڈ اور ایم ایڈ کی کلاسز کو پڑھاتا ہوں۔ سینٹ یونیورسٹی اولڈ کیمپس میں بھی میں نے بی ایڈ اور ایم ایڈ کی کلاسز کو پڑھایا ہے، تو ٹیچرس ٹریننگ سے حوالے سے بھی ایک میرا وسیع تجربہ ہے۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے، اور اعزاز سمجھتا ہوں کہ آج اس فورم پہ میں اپنے تجربات کی روشنی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے کہ تعلیم کو بہتر بنانے میں کون کون سے فیکٹرز ضروری ہیں، اور ہم کس طریقے سے اس کو مزید
बेहतर बना सकते हैं, या तलबा की रहनुमाई के लिए कौन से उसूल हम वाज़ेह कर सकते हैं, कहाँ खामियाँ हैं, उन खामियों को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू में ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। अगर मौका मिला तो। ठीक है, आप। अस्सलाम वालेकुम, रफ़ीक अहमद सातो। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाह। कोई 42 साल सर्विस की है सन सेक्रेटरीट में। रिटायर्ड में चूँकि अजीज़ाबाद के प्रिंसिपल की हैसियत से वहाँ वैसियत प्रोफेसर, सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशन सेक्रेटरी, फिर फेडरल गवर्नमेंट में डायरेक्टर जनरल। ज़्यादातर अरसा मेरा एजुकेशन में गुजरा है, इसलिए लोग जो है वो ज़्यादातर एजुकेशन के हवाले से ही जानते हैं। सारी पॉलिसियाँ वगैरह आपको मतलब एजुकेशन के मातहत ही होती हैं। अभी तो बहुत सारे महकमे बन गए हैं, पहले एक ही महकमा होता था एजुकेशन, जिसमें यूनिवर्सिटी भी होती थी। आजकल यूनिवर्सिटी बोर्ड्स अलग हैं तो कॉलेजेस अलग है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, मतलब 50 महकमे और हैं। तो पहले एक ही डिपार्टमेंट होता था जो सबको चलाता था, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर काम किया है। इस हवाले से बहुत कुछ सीखा है। और आपकी आज जो नशस्त है इंशाल्लाह ताला उसमें जो है वो तजुर्बात अपने मतलब रखेंगे। और रखने के साथ साथ चूँकि इसको अवाम के सामने निशानदही करनी है, और फिर उनके ऊपर ही होगा कि एक हम जो रिकमेंडेशन अपने मतलब फोरम की पेश करेंगे, उसके रोशनी में मैनेजमेंट क्या करती है, ये अलग फोरम है। तो ये मतलब आज कम से कम कुछ एक नई चीज़ होगी कि इस फोरम से आज आपने अंदर रखना कुछ भी नहीं है, सब निकाल देना है, हैं? ठीक है, आप। मेरा नाम डॉक्टर तारिक राजपूत है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैंने 1982 में मैट्रिक किया और 1990 में बीएससी और 1993 में एमएससी और 2004 में पीएचडी किया। उसके बाद मैं रिसर्च ऑफिसर रहा कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, और 2013 में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्ट आ गया। इस वक्त भी मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो मुझे पढ़ने और पढ़ाने का जो सिलसिला है इसमें काफ़ी तजुर्बा हासिल हुआ, चूँकि मैंने ख़ुद तालीम हासिल की स्कूल और कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इस एतबार से जो है मैंने काफ़ी नशेब व फराज देखे हैं, अपने या तालीम के? अपने भी देखे और दूसरों को भी देखे हैं। तो इस एतबार से काफ़ी तजुर्बात हुए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू के दौरान जो है इंशाअल्लाह हम शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर ताहिर रफ़ीक, PCSIR रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ में मैं इस वक्त तैनात हूँ प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पे। साइंस की तालीम और ताल्लुम से ताल्लुक़ है मेरा। बड़ा और तकड़ा होता है आपका, कहाँ होता है? जी बात कुरान और साइंस की जाती है। जी। तो मैं बेसिकली MSc केमिस्ट्री, MPhil, PhD, पोस्ट डॉक्टरेट, तो एक 20 साल कोई तजुर्बात मेरे हो चुके हैं तालीम और तहकीक के मैदान में, जो हायर एजुकेशन में बेसिकली ज़्यादातर। और इसी से मुतल्लिक एडवांस कंट्रीज़ में जाके रहने का इत्तफ़ाक हुआ। और कहाँ गए? मैं अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, टर्की, इंडोनेशिया, मिडल ईस्ट। तो वहाँ की जो साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, और फिर यहाँ के अपना जो निज़ाम देखते हैं उससे रेलेवेंट जो हमने यहाँ तालीम आकर हासिल। सुकून का सांस लेते हैं, क्या लेते हैं आप? जी हाँ, दिल भी ठंड पे गई। दीन के लिहाज से इत्मीनान जी, हासिल। मुझे अंदाजा है। किसी और लिहाज से देखते हैं तो टेंशन हो जाता है, जी। मैं मगर जब राइट साइड पर देखते हैं तो सुकून हो जाता है। मैं जापान में रहा तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमें पाकिस्तान में पैदा किया, यहाँ नहीं किया। बेशक वो दुनिया के एडवांस कंट्रीज़ में से एक हैं, लेकिन जो इश्क गुदाजी, जो दीन से मोहब्बत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना लगाव हमें यहाँ मैसर है, वहाँ तो उसका शायद कोई ज़र्रा भी नहीं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला, यही वजह है कि कितनी ऑफ़र्स रही हैं दुनिया के ममालिक में, खुद उन ममालिक ने ऑफ़र्स की लेकिन कभी भी अटैम्प्ट नहीं की, और अल्लाह ने यहाँ ही गनी कर दिया। शुक्र अल्लाह का। आपने हमारे चारों इस्लामी भाइयों के जो एक्सपीरियंस तो खैर अभी हमारे सामने आएगा, लेकिन इनका सारा जो बैकग्राउंड है वो एजुकेशन से ही रिलेटेड है। और इससे हमारी मुराद जो इस वक्त इस ज़माना
वर्ल्डली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हम उसको हमारे साथ हमारा डिस्कशन में रहेगा, क्योंकि तालीम यानी इल्म और तालीम के ये दो या इससे ज़्यादा हिस्से बन चुके हैं कि एक तो था इल्म हासिल करो, वो एक इल्म इतना कम्प्रिहेंसिव वर्ड है और इतना माना इसके अंदर, गहराई है इसके अंदर कि अगर कोई इल्म सीखने के लिए मैदान अमल में आता है तो उसका मुकम्मल इस्लाम और दीन, उसका एक फार्मूला और एक उसका पूरा फॉर्मेट हमें पेश करता है, जो कुरान से शुरू होता है, हदीस से आता है, सीरत से इसका ताल्लुक़ है, और फिर ये चलते चलते दुनिया में बहुत सारे उलूम व फ़नून का वो माहिर बनता चला जाता है। जैसा कि हमारे माजी में हमारे साइंटिस्ट, एक से एक साइंटिस्ट गुजरे जिन्होंने एक से एक इजादात की हैं। तो अगर हम ये देखते हैं, बल्कि इवन के एक जगह डिस्कस हो रहा था कि सैयद उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो 10 साल से ज़्यादा रूलिंग की, आपने रूल किया और हुकूमत आपकी रही, आधी दुनिया पर आपकी जैसे ज़्यादा पर आपकी हुकूमत रही 10 साल से ज़्यादा, तो और इतना ज़बरदस्त किस्म का मॉडल पेश किया है आज की इस सदी तक भी, और लोग आज तक फ़ायदा उठा रहे हैं। तो एक सवाल था कि ये किस यूनिवर्सिटी, किस मदरसे से पढ़े थे, तो जवाब मिलता है ये मदरसतुर रसूल से पढ़े थे। सुभान अल्लाह। इनकी तरबियत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हुई थी। इन्होंने इल्म कुरान पाक से हासिल किया। इनके इब्तदाई मदरसे का नाम जहाँ इन्होंने इस्लाम कबूल किया वो दार अरकम था। तो ये सारे डिस्कशन होती रही, तो ये एक हमारे इस्लाम व दीन का एक बड़ा खूबसूरत पहलू रहा है। और ये आप देख रहे हैं कि जो इस तरह पूरा एक सिलसिला चलता रहा, फिर एक आगे चलकर एक ऐसा वक्त भी आया कि तकसीम हो गया, इल्म तकसीम कर दिया गया। मैं इसकी अभी आज हमारा मौजू नहीं है, इल्म कैसे तकसीम किया गया, खुद ये एक टॉपिक है, इसमें काफ़ी बर्निंग इश्यूज़ भी हैं कि इल्म तकसीम कैसे हुआ। और आज हम देख रहे हैं अगर किसी को कुरान पढ़ना है, हदीस पढ़ना है, इल्म दीन हासिल करना है और इस रास्ते को इख्तियार करें तो उसके इदारे अलग हैं। और जिसने एजुकेशन, वर्ल्डली एजुकेशन, उसने मतलब कि कुछ और बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या MBA करना है, MBBS करना है, वॉट उसने कोई भी ऐसी चीज़ करनी है, कंप्यूटर के अंदर जाना है, साइंटिस्ट बनना है, केमिस्ट बनना है, वॉट जो उसने बनना है, तो उसके इदारे बिल्कुल अलग कर दिए गए। दोनों कैरिकुलम अलग हैं, दोनों के पढ़ाने वाले अलग हैं, दोनों के इदारे अलग हैं। अल्लाह वो दिन लाए कि कुरान और हदीस, शरीयत और सुन्नत के मुताबिक ये सारा इल्म एक छत के नीचे जमा हो जाए, कि जो इस तरफ आए और जब वो पढ़कर निकले तो वो इतना ज़बरदस्त इल्म हासिल किया हुआ हो कि उसको अपने फ़र्ज़ उलूम, अपने ज़रूरी उलूम के साथ साथ जो इसको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए और दुनिया में जीने के लिए और दुनिया की जो ज़रूरत के उलूम हैं, जो पूरे निज़ाम सारी दुनिया के निज़ाम को देख सकता है, जो देखता है उसको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पूरी एक मईशत है, बहुत सारा उलूम है, तो इन सबको एक इदारे बनते हैं इस तरह। अल्लाह पाक तौफीक दे दावत इस्लामी, हो सकता है कि इस समत जो बड़ी है तो शायद ऐसा कोई मॉडल इस उम्मत तक लाने में कामयाब हो जाए, बट टेक टाइम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो अब आप समझ गए होंगे कि क्या है। तो मेरा ख्याल है 1 बाय 1 चलते हैं। पहले आपसे शुरू करता हूँ। आप बताइए कि आप अपने इस पूरे 41 ईयर एक्सपीरियंस को जब आप कहीं डिलीवर करना चाहते हैं, इस वक्त आपके सामने मुमकिन है स्टूडेंट भी हो मेल फीमेल, टीचर हो मेल फीमेल, एडमिनिस्ट्रेशन हो मेल फीमेल, ऑपरेशनल हेड भी शायद हो सकता है आपको देखेंगे सुनेंगे, मे बी के सिस्टम अथॉरिटीज भी हो सकता है कि आपको देखेंगी सुनेगी। बोल के लब आज़ाद देते रहे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्या कहना चाहते हैं? सर पहली चीज़ ये है कि प्रॉपर काउंसलिंग नहीं है बच्चे के लिए। बच्चा पढ़ रहा है, उसको आखिर तक ये पता नहीं होता कि मुझे करना क्या है, मुझे कहाँ जाना है, उसका कोई विजन नज़र नहीं आता। तो पहला तो ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर ये है कि हम उनको पढ़ाते रहते हैं। सिस्टम की बात ये तो सबसे पहली बात ये है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में बदकिस्मती कह लें कि बच्चे को 5वीं क्लास तक लाजमी पास करना है, तीसरी क्लास तक कोई इम्तिहान नहीं है,
चौथी और पाँचवीं में जो पेपर लेते हैं वो भी फॉर्मेलिटी है, एनी हाउ उनको प्रमोट करना है। पास क्या करना है, इन्हें कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो छठी में पहुंच जाता है। तो एक तो मेरा तजुर्बा ये है कि जिन बच्चों का बुनियाद कमज़ोर होता है, बेस कमज़ोर होती है, वो बच्चे आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि कमज़ोर बुनियाद पर आप कोई पक्की इमारत नहीं बना सकते। तो आगे न बढ़ने की एक बड़ी वजह ये है कि सिस्टम का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि बच्चे की बुनियादें कमज़ोर होती हैं और आगे वो अब जो कुछ बनना भी चाहता है वो नहीं बन सकता। दूसरी बात ये है कि जो हमारा निसाब है, जो करिकुलम है, वो बहुत पुराना है। आजकल के जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी तक उसको डेवलप नहीं किया गया। जो ज़रूरियात हैं वो सही माना में पूरी नहीं हो रही। तो एक तो ये है कि उसका भी कोई इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आजकल का जो माहौल है, उस माहौल में सबसे अहम किरदार जो है एजुकेशन में, वो है उस्ताद का। जब आपका उस्ताद एक रोल मॉडल नहीं है और वो मुआशरे में एक आम आदमी है और उसकी अपनी कोई ऐसी रिस्पेक्ट नहीं है, आपने उसको अपॉइंट कर दिया, किस तरीके से आप ये भी आप समझते हैं कि अभी कुछ सालों से थोड़ा सा ये ट्रेंड चल रहा है कि जी हमारे असाजा आईबीए या एनटीएस के ज़रिए क्वालिफाई होकर आते हैं, वरना पहले ऐसे नहीं होता था। टीचर एक ज़माने में कहते थे कि किसको कोई जॉब नहीं मिलती, वो टीचर आगे बनता है। तो इस तरीके से जो टीचर हमारे बन के आते हैं, वो ना तो इतने ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, ना उनको एकेडमिकली कोई इतने ज़्यादा साउंड होते हैं, और फिर सबसे मेन चीज़ होती है कि बच्चे की तरबियत पर उनका कोई इतना खातर ख्वाह असर नहीं होता। तो इसलिए मेरा अपना ये तजुर्बा है कि असातिज़ा की तरबियत बेहतर तरीके से की जाए। जब उस्ताद रोल मॉडल होगा समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, तो बच्चा उससे इंस्पायर होगा, और जब बच्चा इंस्पायर होगा तो यकीनन पढ़ेगा। अच्छा, एक और बात यह है कि अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती पढ़ने से। मैंने बहुत सारे अपने तजुर्बात में ऐसे बच्चे भी देखे जिनके पास सहूलतें नहीं हैं, ट्यूशन भी नहीं पढ़ते, उनके पेरेंट्स भी बहुत गरीब हैं, लेकिन वो बच्चे अपनी मेहनत से अपना बस उनका जहन में था कि कुछ न कुछ बनना है, और लेकिन उसमें थोड़ी बहुत उस्ताद की भी रहनुमाई थी, और वो बच्चे आगे चलकर और बड़े अच्छे और मंजिल पे पहुँचे। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो सीएसपी ऑफिसर हैं और बहुत गरीब है, उनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो बहुत गरीब थे और कभी जहन में भी नहीं था कि आगे, लेकिन उन बच्चों का जज्बा, उनका शौक़ और फिर कुछ असातिज़ा की रहनुमाई उन बच्चों के साथ जुड़ी रही और वो बहुत आला मकाम पर पहुंच गए। और ऐसे भी मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जिनके पास हर किस्म की सहूलत थी, पेरेंट्स की सपोर्ट भी, बड़े इदारे, यहाँ तक के बहुत अच्छे हाई लेवल के इदारे, और दो दो तीन तीन ट्यूशनें, मगर बदकिस्मती से वो आगे किसी खास मंजिल पे नहीं पहुंच सके, और वो या तो पॉलिटिक्स में चले गए या फिर वो कोई बिजनेस में चले गए। तो तालीम के लिए पहली बात है कि बच्चे को मोटिवेट होना, और बच्चा मोटिवेट तब होगा जब अच्छा उस्ताद उसकी रहनुमाई करेगा, उसे विजन देगा, और उसकी तमाम जो मुश्किलात हैं उसको हल करने के लिए वो ये समझ लें कि वो अपना बच्चा समझकर अगर वो उसकी तरबियत करेगा, तालीम में उसकी मुआवनत करेगा, तो मैं समझता हूँ कि इस माशरे में हम बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे स्टूडेंट पैदा कर सकते हैं, और इस वक्त इसकी बड़ी ज़रूरत है। आजकल का जो बाहर का माहौल है और जिस तरीके से मोबाइल ने जो पॉजिटिव इम्पेक्ट भी है और नेगेटिव भी है, बच्चे ज़हनी तौर पर बिल्कुल मफलूज हो गए हैं। अब बदकिस्मती से मैं भी कुछ अर्सा पहले बोर्ड के इम्तिहानों में विजिलेंस कमेटी का मैं कन्वीनर था, कई सालों से मैं हूँ। आप यकीन कीजिएगा, बड़े बड़े इदारे जिनके पेरेंट्स 20-20 हज़ार रुपये भी अपनी फ़ीस देते हैं, लेकिन वो बच्चे भी बगैर नकल के पेपर नहीं देते। इम्तिहानों में 2-2 3-3 मोबाइल से लेकर आते हैं, कॉपी करते हैं। अच्छा, वो जो बच्चा नकल करके पेपर देगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उससे आप क्या तवक्का कर अब सकते तो हैं। आपको पता भी नहीं चलता होगा ना, क्योंकि उसने तो अंदर कान में एयरपोर्ट लगाया हुआ होगा, मोबाइल तो उसका जेब में रखा हुआ होगा, और बाहर जिसके पास मोबाइल रखा हुआ होगा उसके सामने पेपर रखा हुआ होगा, और वो सर, सारा व्हाट्सएप पढ़कर उसको बच्चे, बोल रहा होगा, और वो उसके सुन सुन के लिख रहा होगा, और आपको लग रहा होगा कि ये बहुत मेहनत कर रहा होगा, मगर ये असल में बेईमानी कर रहा होगा, और उसको पकड़ने धकड़ने का कोई निज़ाम इतना ख़ास बना हुआ भी नहीं होगा, क्योंकि हर एक को पता भी नहीं चल रहा होगा कि ये क्या गुल खिला रहा होगा। तो ये है, अभी जो इन्होंने कहा कि गरीब बच्चा भी अगर विलिंग हो तो पढ़ लेता है, असल है विलिंग ही। तो विल जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके, क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि यार पैसा होगा तो कुछ कमाएंगे ना, ये हमारे तसव्वुर है, जब पैसा ही नहीं है क्या कमाएंगे। आप
دنیا کے امیر لوگوں کی ہسٹری نکالیں، وہ پہلے غریب تھے پھر امیر بنے. وہ خود کہیں گے ہم کس طرح کام کرتے تھے، کس طرح دھوپ میں جلتے تھے، کس طرح بوریاں اٹھاتے تھے، کس طرح ہم محنت مزدوری کرتے تھے. یعنی اب اس کے بعد ان کے بچے امیر ہو گئے، لیکن ایک تعداد امیروں کی آپ کو ملے گی، ایک تعداد جو امیر نہیں تھے، غریب تھے. انہوں نے غربت سے دولت کمائی ہے، تو وہ غریب تھے اور غربت سے انہوں نے ایک محنت مزدوری کی ہے اور آج ان کے پاس دولت ہے. تو آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے ہی کوئی نہیں کہ ہم کچھ کام کر سکیں، تو آپ ان سے پوچھیں کہ جن کے پاس پیسہ کچھ نہیں تھا مگر آج ان کے پاس 2 500 1000 10,000 20,000 25,000 30,000 امپلائیز کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت میٹر کرتی ہے ویلنگ. یہ اپنی زندگی کے تمام تر پہلو میں اگر آپ غور کریں گے نا، تو آپ کی ہمت، آپ کا جذبہ، آپ کا شوق اور آپ کا جو بھی امبیشن ہے اور جو آپ کا مشن ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. چلتے ہیں رفیق سیتو صاحب کے پاس. یہاں میرا ایک سوال تھوڑا سا چینج ہے، کیونکہ آپ نے جو آپ کا جو میں جانتا ہوں جو آپ کی ساری سروسز رہی ہیں، جو آپ کا ایک ماضی رہا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ باقاعدہ سسٹم رہے ہیں، سسٹم کا حصہ بھی رہے ہیں، اور آپ ہم سیلف ایک سسٹم پوزیشن پر بھی رہے ہیں کہ آپ کا باقاعدہ کہنا، کچھ کہنا، ماننا تصور کیا جاتا تھا. اتھارٹی بھی رہیں اور اتھارٹی کے ساتھ بھی رہیں، اور زندگی کا طویل حصہ آپ نے ایجوکیشن سے ہی آپ کا بلونگ کرتا ہے. رائٹ؟ یہ سب درست ہے؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے. دعوت اسلامی سے آپ کا بہت ہی پرانا الحمدللہ. اور گہرا رابطہ. جب میں دعوت اسلامی میں آیا تھا تبھی رفیق سیتو کا نام میں سنتا تھا. آپ مجھ سے سینئر ہے دعوت اسلامی میں. ٹھیک ہے، آج امامہ شریف نہیں ہے لیکن انشاءاللہ آ جائے گا. آج ہی نہیں ہے، آج ہی نہیں ہے، یہ الحمدللہ. مجھے اندازہ تھا. وہ ٹھیک ہے. تو رفیق سیتو صاحب ہمارے بہت پرانے یہ سمجھے دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہے ہیں. درس و بیان بھی ان کی پریکٹس میں رہا ہے، اور دعوت اسلامی کے کچھ نہ کچھ شعبوں میں ذمہ داری کے طور پر بھی انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے. بیسیکلی گورنمنٹ کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے ساتھ ان کی وابستگی رہی ہے. سیکریٹریٹ آفس میں خود ان کے آفس پہ جا کر ملا ہوں، کیونکہ شروع سے ایک رابطہ اور اس طرح کے جو تنظیمی ذمہ داریاں تھیں اس سے میرا تعلق رہتا تھا. تو اس کے لیے مجھے جن جن سے ملنا ہوتا تھا، تو رفیق سیتو صاحب سے جب فرسٹ ٹائم میری ملاقات ہوئی تھی تو ان کے آفس میں ہوئی تھی. سر پر سبز امامہ تھا، اور دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی تھی کہ یار اپنا اسلامی بھائی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو بات کرنا زیادہ ایزی ہو جاتا ہے. اب ان سے میں سسٹم کا ایک سوال کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سر، ہزاروں لاکھوں تعلیمی ادارے بنے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے لے کر. اگر آپ پرائمری سے چلیں اور اس کے اوپر جائیں اور بنے ہوئے. ٹھیک ہے، جیسا منظور بھائی ہمارے کہہ رہے تھے کہ یہاں تک تو روکنا ہی کوئی نہیں ہے، دھکا مار کر بھی نکالنا ہے. چل بھیا نکل، تو یہاں رہ کر کرے گا کیا؟ اچھا، یہ تو اسٹوڈنٹ کا انہوں نے ایک بات کی. اب ایک جگہ اسکول کھلتی ہے جہاں 2nd کلاس 3rd کلاس 1st کلاس کے اسٹوڈنٹس پڑھائے جاتے ہیں، وہاں ٹیچر اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. ٹیچر کی کتنی سالہ تربیت، کوالیفیکیشن اور سرٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ جس کے بعد اسے کسی بھی 1st 2nd 3rd اس کلاس یا پرائمری جہاں سے شروع ہوتی ہے اس اسکول میں اسے اپوائنٹ کیا جاتا ہے. تو ٹیچر کی کیا کوالیفیکیشن، ٹیچر کا کیا معیار رکھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرانے دور میں جو ہے مطلب یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں، لیٹ 50s یا ارلی 50s کی ورناکولر یا اس طرح کی کوالیفیکیشن ہوتی تھی، لیکن یہ پرانی چیزیں ہیں. ابھی جو چیزیں خاص کر کے جو تعلیمی اداروں میں اساتذہ کو لیا جاتا ہے، جیسے پرائمری ٹیچر ہے، اب اس کے لیے ایک لازمی ہے کہ اس نے PTC کیا ہو، پرائمری ٹیچنگ سرٹیفکیٹ. یہ ہمارے پرانے زمانے میں ہوتا تھا ڈائریکٹر بیورو آف کریکولم اینڈ ایکسٹینشن، اس کے انڈر میں ان کے کچھ ادارے کالجز وغیرہ ہوتے تھے جہاں پر ہم اپنے اساتذہ کو بھیجتے تھے. لیکن چونکہ اساتذہ زیادہ ہوتے تھے تو ان کو ہم ہاف ایوریج پے پر مطلب ٹریننگ کے طور پر بھیج دیتے، آدھی تنخواہ ان کو دیتے تھے، آپ ٹریننگ بھی حاصل کرو اور واپس آ کے دوبارہ ادھر ہمارے اسٹوڈنٹ کو جو مستفیض کرو. PTC
प्राइमरी टीचिंग सर्टिफिकेट। अच्छा, यहाँ मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर सकता हूँ। कुछ अरसे पहले एक स्कैंडल सामने आया, सच झूठ अल्लाह बेहतर जानता है, कि विदाउट सर्टिफिकेशन पायलट जहाज उड़ा रहे हैं। सही, बिल्कुल, मैंने भी पढ़ा था। ठीक है। बिल्कुल। इसके अलावा ऐसे कई चीज़ें सामने आती हैं कि कोई सर्टिफिकेट नहीं है या फेक सर्टिफिकेट है और बस दे दिया गया। तो यहाँ भी तो ऐसा होता होगा कि सर्टिफिकेट तो मिल जाता है, क्योंकि मेरी नॉलेज के मुताबिक प्रॉपर सर्टिफिकेट के साथ टीचर की अपॉइंटमेंट ऐसी होती नहीं है। सर्टिफिकेट तो जैसे कि आपको टेस्ट रिपोर्ट चाहिए मिल जाती है, आपको जो चाहिए मिल जाता है। यहाँ तक कि इतना बड़ा इशू चला हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड कोविड का, उसकी सर्टिफिकेट मिल जाती थी ट्रेवलिंग करने के लिए 2 नंबर की। सही। आपने आपने मतलब के इंजेक्शन लगा लिया, ये सब कुछ यहाँ क्या नहीं मिलता। तो जब एक अब क्या कहते हैं, एक 5 स्टार 7 स्टार होटल में एक हॉस्पिटलिटी जॉब खाली है, एक वेटर की जॉब खाली है, उसके लिए उसको 6 महीने 7 महीने 8 महीने की ट्रेनिंग चाहिए, जहाँ की सर्टिफिकेट चाहिए, जिसके बाद उसको वहाँ अपॉइंट किया जाता है, उसका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ बिल्कुल सही है। तो उसको एक होटल संभालनी है, एक होटल का रूम संभालना है, जिससे इस कौम का फ्यूचर संभालना है। जैसे कि अभी मंजूर मेमन साहब ने कहा कि जब बुनियादी कमजोर है तो बुनियाद डाल कौन रहा है? मैनेजमेंट। वो टीचर जिसके सुपुर्द आप अपने ये स्टूडेंट कर रहे हैं, चलो, तो वो टीचर की ट्रेनिंग, टीचर की तरबियत कितनी हुई है हमारे यहाँ। बड़ी खूबसूरत बात आपने की। पहले मतलब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से कि जी कहाँ से मतलब इल्म हासिल किया इतना खूबसूरत कि इतने सबसे ज़्यादा और बेहतरीन निज़ाम में सल्तनत या हुकूमत जो है दुनिया को दिए। बल्कि खुशी होती है हमें सुनते हुए कि यूके में या दूसरी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जी उमर लॉ पढ़ाते हैं। बड़ा मतलब एक शाख लगता है कि यार हमारे असलाफ देखें कितनी मतलब एक उनकी मेहनत है। ये आपने जो बताया कि जी वो हॉस्पिटलिटी के हवाले से, मेरे ख्याल में आपका पहला दौरा लंदन का था, आप बयान करने के लिए जा रहे थे शायद मैनचेस्टर। दुबई आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, मैं भी उसी फ़्लाइट में था। मेरी ट्रिप थी यूके की हॉस्पिटलिटी के हवाले से कि पाकिस्तान के अफसरान बहुत सारे सेक्रेटरी साहबान भी थे। वहाँ जाके इस चीज़ को हम देखें कि आया हम अपने जो डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से कि कैसे हम अपने बच्चों को हुनर दें, स्किल दें, ताकि वो मतलब खिदमत कर सकें और उस नहज पर पहुँच सकें। तो जो तरबियत की आपने बात की, ये तरबियत है असातिज़ा के लिए। मैं वहीं से आ रहा था ना कि मैं उधर ही वापस आ रहा हूँ कि असातिज़ा की तरबियत पुराने ज़माने में ये जो जितने कॉलेजेस थे ठीक ठाक तरबियत देते थे, इम्पार्ट करते थे। लेकिन बाद के ज़माने में जो है इसमें सियासत भी आ गई। फिर आपकी जो बात है उसमें थोड़ी सी मैं ऐड करूं कि आपने फरमाया कि जी वो सर्टिफिकेट वैसे मिल जाता है, तो उसी खबर के मतलब रो में आपने पढ़ा होगा उसी हवाले से कि जी वो जो सर्टिफिकेट बांटने वाला है बंदा जो आंखों की टेस्ट का, उसका खुद का सर्टिफिकेट नहीं है। ये भी आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। या अरे मैं इसलिए ये गौर कर रहा था रफीक सैतो साहब कि जहाँ ये एक चुटकुले मशहूर हैं कि घर बैठे नाबीना को भी ड्राइविंग का लाइसेंस मिल बिल्कुल जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अब आपने मुंह की बात छीन ली। ठीक बिल्कुल है, तो फिर ये सर्टिफिकेट क्या बोलता है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो 150 पौने 200 हमारे जो डोमेस्टिक जहाज होते हैं, एक 1.5 घंटे की 2 घंटे की फ़्लाइट के लिए 150 से पौने 200 पैसेंजर आप जिस पायलट के हैंड ओवर करते हैं, उसकी इतनी ट्रेनिंग होती है और वो कितना मतलब कि सेफली टेक ऑफ करेगा, सेफली लैंड करेगा, इसकी सेफली जर्नी होगी, इतने इसके बायलॉज हैं, इतने इसके रूल्स हैं, जो उसको जो 1.5 घंटे 2 घंटे में उसको लैंडिंग करनी है और अपनी मुल्क में जहाज़ उड़ाना है, अपने लोगों को लेके जाना है मोस्टली, और उसकी इतनी सारी ट्रेनिंग, इसी साथ तरबियत है, जिसके हवाले हम अपना पूरे कौम का फीचर कर रहे हैं, एजुकेशन फीचर कर रहे हैं हम। मतलब कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जिसके हाथ में है, एज ए टीचिंग वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है और बच्चे उसको फॉलो करेंगे, बच्चे उसको देखेंगे, उसकी सर तरबियत जो कितनी हो। क्योंकि मैं किताब में पढ़ रहा था कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اپنے اصحاب کو جو سب سے زیادہ جس عمل پر وقت عطا فرمایا وہ صحابہ کی تربیت تھی. تربیت کا اتنا بڑا وہ ہے. میں باری باری پھر دوبارہ آپ سے جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے، کیا چیز ضروری ہے؟ تعلیم، تربیت یا ہنر؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بھی کہ آپ کے سامنے سے کوئی جو اسٹوڈنٹس گزرے ہوں گے چھوٹے سے بڑے ہو کر، ان کا ایک ٹھیک ٹھاک ٹرن اوور رہا ہوگا، تو اور آپ کے سامنے آپ کو وہ بھی اسٹوڈنٹ ملتے ہوں گے کہیں جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں، اور شاید کہتے ہوئے ہوں گے سر اور کی کریے پرور لیا آپ کچھ کرو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم، تربیت اور ہنر، ان تینوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جیسے آپ نے فرمایا ہے، ان تینوں کو اسی ترتیب سے اگر رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. یعنی پہلے تعلیم دی جائے گی تاکہ وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو، پھر اس کو تربیت دی جائے اسی فیلڈ میں جس میں وہ انٹرسٹڈ ہے، اور پھر اس کو وہ جو ہم تربیت دے رہے ہیں اس چیز کی تربیت دیں، اس ہنر کی تربیت دیں جس میں وہ جانا چاہتا ہے. پیشن کیا ہے اس کا؟ پیشن کے مطابق پروفیشن وہ اڈاپٹ کر سکے، رائٹ؟ چونکہ یہاں ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم زبردستی بچے کو جو ہے نا کسی خاص فیلڈ میں لے کر جاتے ہیں. اس میں بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، یا تو سیاسی فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، سیاسی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، پاور کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ ہماری اس زاویے پر، اس شاخ میں، اس ادارے میں ہماری چلتی ہے تو اس کو اس طرف لے جائیں. ایک یہ زاویہ ہوتا ہے. دوسرا سیاسی زاویہ ہوتا ہے، پارٹیز کا زاویہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اس کی وجہ تو سے ہم اسٹوڈنٹ پر سر جو آپ جو تنظیمیں یا آرگنائزیشن اس طرح کے ادارے جو یونیورسٹیز یا اسکول کالجز کے اندر جو ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو ایک اسٹوڈنٹ کی اپنی سوچ ہوتی ہے کس طرف چلا جاتا ہے، نہیں اور وہ ان کو جوائن کر لیتا ہے. کیونکہ میں کالج کے ٹائم سے گزرا ہوں، یونیورسٹی سے میں بھی گزرا ہوا ہوں، تو مطلب ایک میجورٹی اسٹوڈنٹس کی وہ ہیں، میجورٹی جو کسی سے کوئی بلانگ نہیں ہے، وہ آتے ہیں، پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ان کو مطلب کہ بعض اوقات ایسے ایسے جن کو ان کا مطلب کہ پورے سال میں ان کے ٹیچر کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا تینوں ضروری ہے، تعلیم بھی ضروری ہے، تربیت بھی ضروری ہے، اور ہنر بھی ضروری ہے. کہ سننے میں کتنا مزہ آ رہا ہے، کتنا ضروری ہے تعلیم، او ہو تربیت، او ہنر. تو یہ ہے، یہ اس وقت نہیں ہے. اسی کا گیپ ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو طلباء ہیں، طالبات ہیں، وہ جو ہیں وہ اس کمی کے باعث جو ہیں وہ ناکام نظر آتے ہیں. کیونکہ تعلیم حاصل کر لی، قلم چلانا سیکھ لیا، ان کو کوئی تربیت حاصل یہ نہ تو وہ ہوئی. اسٹوڈنٹ کو یہ کہنے کا آپ ان کو رائٹ دیں گے کہ ہم آ گئے کتابیں، آپ نے کہا کتابیں خریدو، ہم نے کتابیں خرید لی. پیرنٹس کر رہے ہیں کہ آپ فیسیں دو، تو ہم نے فیسیں دے دی. جی آپ نے کہا کہ یہ ایک ماڈل انسٹیٹیوشن ہے، ہم نے وہاں داخلہ کروا دیا. کچھ اور بھی اوپر نیچے کا خرچہ تھا، ہم نے وہ بھی کرا دیا. کنوینس تو ہم نے کنوینس کا بھی لے لیا. آپ نے کہا یار ہمارے گھر میں ویسے قسم پرسی چل رہی تھی، تو باپ نے کہا بیٹا میں قرضہ لے لوں گا، مگر تو پڑھ لے. پڑھ لیا. بیٹے نے بھی یہاں وہاں سے ہاتھ پیر مار کر پڑھ لیا. جب بہت زیادہ سینسیبل تھا تو اس نے آگے پیچھے کہیں پارٹ ٹائم جاب کر کے، کوئی چھوٹی موٹی چیز کر کر اپنا ایجوکیشن کا خرچہ بھی نکالا، اور والدین کے لیے کچھ کیا. وہ بولا میں نے تو سب کچھ کر لیا. اچھا میری چھٹی بھی سر ایک بھی نہیں ہوئی. تو میں جب فارغ ہو کر گیا ہاتھ میں فائل لے کر، اور جب میں نے جاب اپلائی کی تو کہا ہیو یو اینی ایکسپیرئنس؟ اور میں کہوں کہ سر جب تک کام کروں گا نہیں تو ایکسپیرئنس کہاں سے آئے گا؟ کہا وی نیڈ ایکسپیرئنس پرسن. تو ہمارے پاس تو بیٹا اتنا اسپیس نہیں ہے کہ ہم آپ کو سکھائیں گے بھی. تو ہمارے پاس تو اب وہ جو تجربے کار آدمی وہ ڈیفینٹ کسی کمپنی کا توڑا ہوا ہی ہوگا، وہ فریش مال تو نہیں ملے گا نا ایکسپیرئنس والا. وہ پھر اس کو 50,000 لاکھ 2 لاکھ روپے اوپر دے کر کوئی تجربے کار آدمی کسی کمپنی سے توڑیں گے تبھی کام چلے گا. تو ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیا کرے آخر، یا اس کی کہاں کا غلطیاں ہیں؟ دیکھیں، غلطی تو سسٹم کی ہے، غلطی اسٹوڈنٹ کی ہم نہیں کہہ سسٹم سے جب بات کریں گے تو سسٹم کہیں گے ہمارے پاس 500 اسٹوڈنٹ ہے، یہ لے 50 اسٹوڈنٹ، یہ لے 100 اسٹوڈنٹ بن کے نکل گئے. اگر ہم میں خرابی تھی تو یہ 50 60 100 اسٹوڈنٹ کیسے بن کے نکل گئے بھائی؟
جن کو پڑھنا تھا، جو سنسیئر تھے، جو سینسیبل تھے، جنہوں نے یہاں وہاں ہاتھ پیر نہیں مارے، جو الٹے سیدھے کاموں میں نہیں تھے، جنہوں نے انٹرٹینمنٹ کو سب کچھ نہیں سمجھا ہوا تھا، اب یہ لڑکوں سے دوستیاں کر کے پکنکیں کر لی تو فنکشن کرتے ہیں، تو یہ کرتے ہیں، الٹے سیدھے ہلے گلے کرتے ہیں، تو پتھراؤ کرتے ہیں، تو فلاں فلاں کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. انہوں نے پڑھائی صحیح نہیں ہے. اگر ہمارے سسٹم میں پرابلم ہے تو یہ 50 اسٹوڈنٹ جو ہمارے پڑھ کر نکل گئے، آج جو اتنے جو کوالیفائی ہیں، یہ جو پائلٹ بنا ہے، یہ MBA کیا ہے، جو MBBS کر رہے ہیں، یہ اسی سسٹم سے بن کر نکل رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ سسٹم نے کچھ کیا نہیں ہے. لیکن اس میں سسٹم کے اندر یہ جو کچھ لوگ بن جاتے ہیں، جیسے پائلٹ بن گئے، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، کسی ٹھیک بھی ہے پروفیشن میں چلے جی، گئے. کسی بھی پروفیشن میں چلے گئے، تو یہ سارے کے سارے تو ناکام نہیں ہیں، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ پاور استعمال ہو رہی ہے، بہت ساری جگہوں پہ سفارش استعمال ہو رہی ہے، بہت ساری جگہوں پہ جو ہے نا ہر وہ جگہ سفارش کنیکشن نہیں استعمال ہو رہی نا. ہر جگہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہو رہی ہے. آپ ایز اے ٹیچر یہ کلیم تو کر سکتے ہیں کہ میرے اتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو اچھا پڑھ کے نکلے ہیں جی، اس میں اور کچھ وہ اچھی جگہ پر ہیں. جی کچھ آپ نے ابھی خود کہا کہ میرے اتنے اتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو فلاں فلاں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس سے پڑھ کر نکلے ہیں، اسی سسٹم سے پڑھ کر نکلے ہیں. ان کو بھی آپ کے علاوہ 10 ٹیچر اور ملے، وہ جو نکل گئے ہیں، تو کیا ہم اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ مانا کہ آئیڈیل سسٹم نہیں ہے، مانا کہ وہ چیز نہیں ہے جو بیٹا آپ سوچتے ہیں، لیکن جو بن کر نکلے ہیں وہ آپ ہی میں سے تو تھے. اسی ماحول سے نکلے. وہ کون ہے رفیق صاحب؟ آپ میری جی جی سمجھ، وہ کون ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے والدین کی فیسوں کو ضائع کیوں نہیں کیا؟ یا تو انہوں نے فوکس کیا تھا، وہ بڑے مطلب کہ صاف ستھرے سیدھے سیدھے آئے، تعلیمی ادارے میں آئے، اپنے کردار کی حفاظت کی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کی، اپنی سوچ کی حفاظت کی، اپنی سوچ کو، اپنے کردار کو پاکیزہ رکھا. ٹو شریعہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، اپنے ٹیچرز کے ساتھ انہوں نے کوئی مس بیہیو نہیں کیا، ان کی غیر حاضریاں نہیں تھیں، گھر پہ بتاتے تھے کچھ اور، کرتے تھے کچھ اور اسکول کالج یونیورسٹی مطلب وہ کینٹین اسٹوڈنٹ نہیں تھے، وہ کلاس روم اسٹوڈنٹ تھے. انہوں نے چائے اور پیٹیز کھا کر نہیں پڑھا، انہوں نے کتابوں میں جھانک کر پڑھا ہے. تو وہ جو پڑھ کر جو نکلے تو آج وہ ہمارے سامنے ہے. تو جتنی پرسنٹیج اتنی سینسیبل اور سینسیئر اسٹوڈنٹس کی تھی وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظام میں، سسٹم میں، ٹیچنگ میں، کیریکولم میں ڈیفینیٹلی پرابلمس ہیں جہاں جہاں ہیں، لیکن انہی تمام چیزوں سے گزر کر بھی تو یہ سامنے آ رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو دکھا تو سکتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے وہ آپ 450 اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہے ہیں جو کچھ نہیں کر سکے، وہ 50 کو دیکھے نا کہ جو کچھ کر گئے. اگر اسٹوڈنٹ خود سے چاہے، اگر وہ واقعتاً تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ مواقع نہیں ہیں، ہر ادارے میں مواقع ہیں. 19-20 ہے، اگر 5 اساتذہ صحیح نہیں پڑھا رہے تو 3 تو پڑھانے والے ہوتے ہی ہیں. اب اس کی اپنی ولنگنیس نہیں ہوتی. اور وہ ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ ہے معاشرے کا کہ ہم اپنی غیر ذمہ داریاں جو ہمارے اوپر ہوتی ہیں وہ ہم کسی اور کے اوپر تھوپ کے اپنے آپ کو آزاد کرنا. بلیمنگ گیم. جی ہاں، بلیمنگ گیم، یعنی ہم اپنی کمزوریاں، اپنی کوتاہیاں الزام تراشیوں میں چھپا رہے ہوتے ہیں. یہ زیادہ تر ہمارے اساتذہ کرتے ہیں. یہ تو اب کا تعلیمی ماحول، اپارچونیٹیز بہت زیادہ آ گئی ہیں 20-25 سالوں میں پاکستان میں. اس سے پہلے تو لوگ بڑی مشقت کے ساتھ تعلیم حاصل کر کے مراحل طے کرتے تھے. اب بچوں کے پاس کتابیں خریدتے ہیں کہ ابھی کوئی مسئلہ نہیں رہا، انٹرنیٹ پہ ساری سہولتیں موجود ہیں، پریپیڈ ان کے پاس نوٹس ہیں. جبکہ یہ ساری چیزیں آج سے 20-25 سال پہلے ہر طالب علم کو اپنے طور پہ محنت کر کے حاصل کرنی پڑتی تھی. اب ایکسکیوز جو ہے نہ پڑھنے کا وہ بہت کم ہے. ہاں، اداروں کی اپنی بھی مسائل ہیں، لیکن موسٹلی اداروں میں سہولیات ہیں. ویسی سہولیات نہیں ہیں جیسی کہ ایک اسٹینڈرڈ ہونی چاہیے، لیکن کم تر سہولیات نہیں ہیں. اصل چیز جو اساتذہ میں جو ایشو ہے، اساتذہ کا خود ویژن کلیئر نہیں ہے، جس کی وجہ سے طالب علم جو ہے وہ ڈرولنگ کرتا ہے، وہ اپنا کیریئر اورینٹیڈ نہیں بن پاتا. 10 سال اداروں میں ایک طالب علم اپنا دے رہا ہے، اساتذہ کو بھی دے رہا ہے لیکن وہ وہاں سے ویژن لے کے نہیں نکلتا. ویژن لیس جو نکل رہے ہیں طالب علم، اس میں اساتذہ کا قصور ہے. میں خود اداروں میں جانا ہوتا ہے، بڑے بڑے ڈگری یافتہ ہمارے ٹیچرز ہیں، لیکن ان کو ابھی خود ٹیچنگ کی
کرنے کی جو ہے نا حاصل میتھڈولوجی کا نہیں کرنی ہے۔ پتہ، جس قسم کی ان لوگوں کو ایک اسٹینڈرڈ جو ایجوکیشن ہونی چاہیے، اب کئیوں نے ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، وہ زیادہ تر ایک سسٹم کے تحت اب تو ڈگری اتنی مل جاتی آزمائش ہو گئی ہے، اتنی آزمائش ہو گئی ہے، آپ جیسا کوئی بھی اسسٹنٹ پروفیسر کھڑا ہو کر اسٹوڈنٹ کو لکھوا رہا ہے، چلے بیٹا بتائیں کون کون تیاری کر کر آیا ہے، کوشچن آپ جتنی دیر میں کوشچن لکھیں گے اتنی دیر میں میں کوشچن لکھ چکا چیٹ جی پی ٹی کو، جی آپ جتنی دیر میں جواب بتائیں گے نا آپ سے زیادہ کمپریہنسو جواب میرے جی پاس آیا ہوا ہے، کمپریہنسو، اس کو میں کہہ رہا ہوں مور آپشن، وہ مجھے مور آپشن دے کر آئے، تو کوئی نیا اور نکال کے دے رہا ہے، اس کو جو پوچھو نکال کے دے رہا ہے، اچھا غصہ بھی نہیں آ رہا ہے اس کو، وہ سر کو تو چار سوال میں تو غصہ آ جائے گا، بیوقوف کدھر کے، بولا کدھر کا نہیں ادھر کا ہی ہوں، بہت بڑا چیلنجز ہے، اور گیزٹ نے دیکھیں اسے اتنا ایڈوانس کر دیا اسٹوڈنٹ کو کہ اب وہ کتابیں تو رہی کوئی نہیں نا سر، جی اچھا دیکھیں گیجٹ کا اپنا رول ہے، لیکن دیکھیں جو استاد انڈیوس کرتا ہے نا دماغ میں، وہ گیجٹ نہیں کر رہا، وہ گیجٹ کے لیے خود بچے کی اپنی ایک صلاحیت ہے کہ اسے کتنا اخذ کرتا ہے، لیکن استاد تو اس چیز کو اپنا ذہن میں ایکسپیرینس دے رہا ہے، جی ایکسپیرینس دے رہا ہے، علم فی اپنی البدیہی دے معرفت رہا ہے اپنی، سامنے، جی ہاں۔ اصل میں جو ایجوکیشن کو ہم نے جو لیا ہے نا وہ معاش کا ذریعہ لے لیا، یہ ہماری جو بڑی ڈسکورس ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں سر آپ اچھا یہ اس کو جو معاش کا ذریعہ نہیں، علم یہ معرفت کا ذریعہ ہے، پہچان، اچھے برے کی پہچان، خدا کی پہچان، اپنے وجود کی پہچان، اپنی ذمہ داریوں کی پہچان، یہ بہت ساری پہچان کے درجے ہیں۔ سب سے بڑا درجہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ہے، کیونکہ انسان کو جو اشرف بنایا گیا ہے سب پہ، جب تو فرشتوں نے یہی سوال کیا تھا آدم علیہ السلام کے بارے سے، میں تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا فرمایا، وہ کیا تھا؟ اشیاء کی حقیقت کا تھا، فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کی جاتی تھی، وہ ان کی چیزوں کے بارے میں انفارمیشن نہیں رکھتے تھے، آدم علیہ السلام ان کی تفصیلات بتانے لگ جاتے تھے، تو کیا تھا؟ ہمیں ممیز ممتاز جو ہوئے ہیں وہ علم کے ذریعے سے، اور علم کیا ہے؟ معرفت کا، کسی بھی چیز کی ڈیٹیلز انفارمیشن اس چیز کی۔ آج ہمارے ہاں جو بچہ جو ہے وہ معاش کے لیے پڑھ رہا ہے، معاش کے لیے جب وہ پڑھ کے باہر نکلتا ہے اور معاش نہیں حاصل کر پاتا تو وہ تخریبی سرگرمیوں کی طرف چلے جاتا ہے، کیونکہ وہ کنسٹرکٹیو وے میں نہیں اس کے پاس آگے بڑھا۔ اگر وہ علم کی معرفت کے ذریعے سے پڑھتا ہوتا تو شاید اس کو اطمینان ہوتا، اور وہ ٹیچر پر کرتا ہے نا سر، یہ ڈیپینڈ ٹیچر پہ کرتا۔ اگر ٹیچر تعلیم کے دوران اس کو جو ہے ڈائریکشن سیٹ کر دیتا، اس کو اس وقت یہ بتاتا بیٹا یہ تعلیم کا ذریعہ جو اس وقت آپ حاصل کر رہے ہیں یہ پہچان اچھے ہے، اور برے کی پہچان، جی اچھے اور آپ برے کی ڈیسیجن لے پہچان، سکو، آپ فیصلے کر سکو، فیصلے اپنی کر سکے۔ ڈائریکشن طے کر تو سکو۔ اب ہماری آپ کیا کہتے ہیں کہ میں آپ چاروں سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، ٹیچر اسٹوڈنٹ کو کیا سبق، کیا ویژن دے رہا ہے، کیا ڈائریکشن دے رہا ہے کہ بیٹا پڑھ کر جاب کرنی کہ اپنا کاروبار کرنا ہے؟ یہ آپ چاروں سے سوال ہے۔ دیکھیں سر میرا عرض یہ ہے کہ تعلیم کا بنیادی مقصد ہے رویوں میں تبدیلی لانا، اچھی تعلیم بچوں کے رویوں میں تبدیل لاتی ہے، اور اس میں استاد کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ ہمارے یہاں جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی پڑھو گے ڈاکٹر بنو گے، انجینئر بنو گے، وکیل بنو گے، یہ بنو گے، وہ بنو گے، کبھی یہ بھی کہو کہ یار پڑھ کر اچھا انسان بھی بنو گے۔ اب تو پہلے تو آپ لوگ یہ کہتے تھے نا کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیل ہوگا، کودو گے بنو گے خراب۔ اب یہ بولتا ہے کہ کھیل کود میں جتنا پیسہ ہے نا اتنا تو کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں، تو پڑھیں گے لکھیں گے کچھ بھی نہ کریں گے، کھیلیں گے کودیں گے تو بنیں گے نواب۔ اب یہ جب تصور قائم ہوتا رہے گا اور قوم کسی بھی ایجاد، کسی بھی انوویشن اور کسی بھی اتنی خوبصورت چیز کی طرف اور ایک خوبصورت انسان بننے کی طرف اور ایک بہترین مسلمان بننے کی طرف توجہ کرنے کے بجائے اپنے وہ ذریعہ معاشی کو ڈھونڈے گا کہ یار کس طرف مجھے اچھی ارننگ ہوگی، چاہے مجھے کھیل کود میں جانا پڑے، مجھے کسی بھی بےہودہ کام کی طرف جانا پڑے۔ تو کیا تمہیں یہی آپ چاروں سے، کیونکہ آپ چاروں کی فیلڈ یہی ہے کہ ہمارے جب اسٹوڈنٹ، کیونکہ یہ 9-10 کا تو ہے ہی نہیں، یہ 10 کے بعد ہی زیادہ شروع ہوتا ہے کیریئر، یعنی 8 ہو گئے، 8 کے بعد اس کو میں تو کیونکہ میں نے جب 9-10 کی طرف گیا تو سچی بات ہے ہمیں تو پراپر کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا کہ کامرس لینا ہے، آرٹس لینا ہے کہ سائنس لینا ہے۔ دو سائنس کی طرف گیا، اپنا یار ہمیں بھی سائنس ہے، تو کہاں کون سی اسکول میں جائے گا؟ وہاں جائے گا، سائنس لے گا، میں بھی سائنس لے لیتا ہوں، تو ہم نے بھی سائنس لے لی۔
اب کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، فزکس پڑھ رہے ہیں، بایولوجی پڑھ رہے ہیں، سارے سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، لیبورٹری میں جا رہے ہیں، مینڈک بھی سامنے آ رہا ہے، تو مائکروسکوپ بھی سامنے آ رہا ہے، تو پیرامیشن بھی سامنے آ رہا ہے، تو ڈائزیکشن باکس بھی سامنے آ رہا ہے، یہ سارے سامنے آ رہے ہیں۔ اب میٹرک کر لیا، اب کیا کریں؟ والد صاحب تو کاروبار کرتے ہیں، ہمارا تو بزنس ہے، اور میں تو مطلب کمیونٹی وائز ممبر ہوں، میں کروں گا کیا؟ تو بھی کہ یار کامرس لے لیتے ہیں یار، کامرس چلے گئے۔ اب وہاں اسٹیٹکس پڑھ رہے ہیں، اکاؤنٹس پڑھ رہے ہیں، پرنسپل آف کامرس پڑھ رہے ہیں، اب یہ سارا یہ اب کہاں مطلب کہ وہ اچھا 9 10 2 سال ایک امپورٹنٹ رکھتے ہیں سر، وہ بھی میری عمر کا 15واں 16واں 17واں سال، آئی واز ٹین ایجر، مجھے تو کوئی گائیڈ کرنے والا پراپر نہیں تھا، اور جب وہاں سے میں کامرس کی طرف گیا تو مجھے کوئی کہنے والا نہیں تھا، کوئی تو 2 سال پہ کیوں پڑھا سائنس بھائی، یہ کہنے والے بھی کوئی نہیں تھا، تو ہم ادھر چلے گئے۔ کالج میں گئے تو کالج میں کوئی کلاس روم میں بٹھانے والے لوگ اتنے خاص نہیں تھے، کینٹین میں جاؤ تو وہاں کا ماحول ہی کچھ اور ہے، کلاس روم میں جاؤ تو ماحول ہی کچھ اور ہے، باہر جو وہ دیگر جو بیٹھے ہوئے تھے پرچے ورچے لے کر آپ کا ایڈمیشن کروا رہے ہیں، تو نوٹس بنا رہے ہیں، ٹیچر سے دوستیاں کروا رہے ہیں، وہ ایک الگ ہی دنیا تھی۔ چاہے کالج کے باہر دیکھو تو کھیلنے کودنے والے الگ ہی دنیا تھی۔ اب جس طرف اسٹوڈنٹ کا مزاج، کلاس میں جانا کلاس میں جاؤ، نہ جاؤ تو کوئی بولنے والا نہیں، کینٹین میں بیٹھو کینٹین میں بیٹھو، کوئی پیسے مانگنے والا نہیں، کھیلو کودو باہر تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ ہر جگہ کا نہیں کہہ رہا۔ اچھا اس کے علاوہ دوسری کالجز کا جب میں سروے کرتا تھا تو وہاں پر لوگ پڑھنے کے لیے کم اور کوئی ایجوکیشن کے نام پر زیادہ جاتے تھے، کیا وہاں فیمیل ہیں، معاذ اللہ سما معاذ اللہ ٹیچر فیمیل ہیں۔ یہ باتیں میں نے کبھی میرے اسلامی بھائی کے سامنے بھی ڈکلیئر نہیں کی ہیں، یار اس کالج میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ میں ماحول میں نہیں تھا دعوت اسلامی میں، جب میں نے دعوت اسلامی جوائن کی دیٹ ٹائم آئی واز 21 ایئر اولڈ، اور میں نے دعوت اسلامی میں آنے کے بعد تو بیکام پارٹ 1 کا ایگزام دیا ہے۔ تو وہ مطلب کہ جو چیزیں تھی وہ سارا مطلب ابھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا سر، تو میرے سامنے میرے سارا وہ جو اس کا 8 تک کا اسکول، اس کا پورا کیریئر، دریوں پر بیٹھنا، اس کے بعد وہ اسکول جو جہاں 9 10 ہوا، اس کے پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز، اس سے نکلنا، اور اس کے بعد وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی طرف جانا، کالج میں جانا، کس طرح ایڈمیشن ہوا، یہ سارا دیکھنا، اور پھر وہاں جو ماحول ملا، پھر وہاں بھی کوچنگ سینٹر کے ذریعے ہی آگے ساری گاڑی چلتی رہی، اکاؤنٹس کا سر کچھ اور بتا رہے تو فلاں سر کچھ اور بتا رہے۔ تو یہ جو اسٹوڈنٹس جو گزرتے ہیں ہماری طرح کے، میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ رہا ہوں، میں کوئی ایسا نہیں کہ پڑھائی لکھائی میں کوئی ایسا تھا، ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، والد صاحب کا اپنا بزنس تھا، ہم نے ایک ذہن بن گیا تھا کہ کچھ پڑھا کر جاب تو کرنی نہیں ہے، اپنے والد صاحب کا بزنس ہے، ایک مطلب کہ ایک فیملی بزنس تھا، اپنے والد صاحب کا بزنس سنبھالنا ہے اور یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ تو میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ کے طور پر خود کو دیکھ رہا ہوں، اور میں ایوریج اسٹوڈنٹ کے طور پر ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مجھے اس وقت یا میری کلاس کے اندر اتنے اسٹوڈنٹس تھے، اتنا فرینڈ سرکل تھا، ہمیں تو کوئی سے گائیڈ کرنے والا اس ٹائم تو نہیں تھا کہ تمہیں کرنا کیا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا تمہیں جانا کہاں ہے، جیسا آپ نے شروع میں کہا کاؤنسلنگ کا ورڈ ہمارا یا تو کیریئر کاؤنسلنگ، ہاں کیریئر کاؤنسلنگ تو اس ٹائم بھی نہیں تھی۔ اچھا ٹیچر کیریئر کاؤنسلنگ کرے تو وہ کیا، وہ یہ تو کم از کم بول دے گا بیٹا سب کچھ بننا، ٹیچر نہیں بننا، یہ بھی ٹیچر ہیں، جبکہ یہ درست یا غلط اس کا فیصلہ آپ کریں، بیٹا سب کچھ بننا مگر ہماری طرح ٹیچر مت بننا۔ اب کیوں بھائی، آخر یہ پروفیشن کو آپ اس طرح کیوں ڈارک لے رہے ہیں، آخر اس کا پہلو آپ کے سامنے اتنا ڈارک کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو تو اسٹوڈنٹ باقاعدہ بائک پہ چھوڑنے جاتا ہے، آپ کو گھر سے لینے جاتا ہے، آپ کو گھر پہ چھوڑنے، میں نے خود اپنے مطلب ٹیچرز کو پک اینڈ ڈراپ کیا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو یہ جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے، اس کو آپ اپنے ایجوکیشن جو ہماری جو فیلڈ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا یہ ضرور ہے کہ آپ نے تو دنیا کے کئی ملکوں میں گئے، میں اتنی ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہم اپنی گفتگو کو محض پاکستان کی حد تک نہ دیکھیں، ورلڈ وائڈ دیکھیں، کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ یار ہماری ایجوکیشن میں یہ فلاں کیوں نہیں پیدا ہو رہا، تو بھائی دنیا میں کہاں اتنے سارے پیدا ہو رہے ہیں۔ جی آج سے 70 80 100 سال پہلے کی آپ دیکھ لیں تو دنیا میں جو پہلے پیدا ہوتے تھے کوئی انوویشن کرنے والے، وہ اسکلز تو بنا رہی ہیں لوگوں کو، ایجوکیشن کتنی بنا رہی ہے لوگوں کو۔
مانتا ہوں کہ اسکل کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے، بٹ ایجوکیشن کمپلسری نہیں ہے. اسکلس تو کئیوں کو مل گئے جن کے پاس ایجوکیشن اتنی نہیں تھی اور ان کے پاس تربیت تھی، جی وہ ایک ماحول مل گیا. ایک ماحول مل گیا تھا اور وہ نکل گئے کہیں کے کہیں، اس کی اسکل ڈیولپ ہو گئی. میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، ایک میڈیکل ہاسپٹل میں ایک مالی تھا. اچھا اس مالی کی طبیعت یہ تھی کہ کبھی کسی کام کا منع ہی نہیں کرتا تھا. کوئی چائے کا بولے تو چائے لا کر دے دے، کوئی بسکٹ مانگا تو بسکٹ لا کر دے دے، کوئی بولے کہ یار کمرے میں فلاں چیز ہے وہ صاف کر کے دے دے، یار کتابیں لا کر دے دے. یہ کرتے 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 کو منع کرتا ہی نہیں تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ آپریشن تھیٹر تک اس کی رسائی ہو گئی. اب او ٹی میں جانا شروع ہو گیا، کچھ نہ کچھ لا کر دیتا تھا. جب آپریشن شروع ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ کام کرتے، لوگ اتنا اسٹاف تھا نہیں. آہستہ آہستہ اس نے او ٹی میں جگہ بنا لی. اب دنیا کے مشہور سرجن کے ساتھ یہ کھڑا ہو کر او ٹی میں سروسز دینے لگا. یہ لاتا وہ لگ او ٹی میں ڈیفینیٹلی کام تو جاری ہوتا ہے پیشنٹ کے ساتھ، یہ دیتا وہ دیتا یہ دیتا. اس کی زندگی کے کئی سال او ٹی میں دنیا کے ماہر سرجن کے ساتھ گزر گئے. اب یہ جو کل کا مالی تھا، میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا، یہ دنیا کے بڑے سے بڑے سرجنز کا جو ورک شاپ لگتا تھا نا، اس ورک شاپ میں جا کر باقاعدہ ان کے لیکچر دیتا تھا. بٹ ہی از ناٹ وہ اس کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ آپریٹ کرتا، وہ سرٹیفائڈ نہیں تھا، اس کی وہ ایلیجیبل نہیں تھا کہ وہ آپریٹ کرتا. مگر کیونکہ اس نے دنیا کے بہترین سرجنوں کو زبردست آپریٹ کرتے ہوئے دیکھا اور بڑے بڑے کرائسس سے ڈاکٹروں کو نکلتے ہوئے دیکھا کہ پیشنٹ کو کیسے ریکور کیا، وہ ساری اس کے پاس تھیوری جمع تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہوا تھا. وہ ڈاکٹروں کے ایگزامپل اور پیشنٹ کے ایگزامپل دے کر وہ سرجنوں کے، دنیا کے بیسٹ سرجنوں کو سر وہ ورکشاپ دیا کرتا تھا. ایجوکیشن نہیں تھی، اس کی تربیت اس طرح کی تھی، پھر اس کی اسکل اس طرح کی تھی، اور کہاں کے کہاں نکل گیا. تو سر ہمارے یہاں جو کیریئر کاؤنسلنگ کا جو فقدان ہے، اس میں حاجی صاحب اب آپ ایک جی دوسرے ہاں کے ساتھ مختلف ڈسکس جگہوں کرتے ہیں. پہ خاص کر کے یہ جو موقع آتا ہے یہ میٹرک انٹر کے بعد اور خاص کر کے پھر اعلیٰ تعلیم کے بعد اپرینٹسشپ ہوتی ہے مختلف جگہوں کے اوپر، لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس بہت سارے اس کو اویل نہیں کر پاتے. جن کے اندر ولنگنیس ہوتی ہے اپنے سبجیکٹ سے ریلیونٹ، وہ دوران تعلیم ہی مختلف اداروں میں جا کے اپنی فیلڈ سے متعلق تھوڑی تربیت حاصل کر لیتے ہیں. ایسے ہم نے بہت اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے جو ہمارے ادارے میں ہمارے پاس بھی کچھ ٹائم کے لیے ہی انہوں نے تربیت حاصل کی، لیکن جب وہ جاب کی تلاش میں گئے تو ان کو بڑا ایج حاصل ہوا اور ان کو پریفر کیا گیا، ان کو جاب دی گئی کیونکہ انہوں نے ایک پروفیشنل ادارے میں اپنے سبجیکٹ سے ریلیونٹ تربیت حاصل کی تھی. تو ہمارے ہاں جو بچوں میں تھوڑی سی یہ بھی کوتاہی رہتی ہے کہ وہ اپنے سے انیشیٹو نہیں لیتے. یہ اسٹوڈنٹ کا اپنا انیشیٹو ہوتا ہے، ادارہ اس کو کمپلسری نہیں کرتا. کئی جگہ کمپلسری ہے کہ وہ اپنی جستجو کرے، اداروں میں جائے، اپلیکیشن دے اور ٹریننگ حاصل کرے. کچھ جگہوں پہ ٹریننگ کے پیسے بھی دے دیے جاتے ہیں لیکن اکثر جگہوں پہ نہیں ہوتا ہے. اور ایسے طلبہ جو دوران تعلیم اپنی اسکلز کو امپروو کر لیتے ہیں، ان کو بہت جلدی سے اچھی جابس ارلی کیریئر میں مل جاتی ہیں. جی ہاں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگر ان کو دوران تعلیم یہ ان کے ذہن میں ڈال دیا جائے کہ آپ نے اب اسکلز حاصل کرنے کے بعد بڑا کام کرنا ہے، آپ نے ہمیشہ جو ہے کسی جاب کوئی نہیں کرنا بلکہ آپ جو ہے 500,000 افراد کو جاب دینے والے بننے، اب اس کے ذہن میں یہ چیز انکا ہو جائے گی کہ مجھے ایک بڑا کام کرنا ہے. یہ ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ وہ بچے کو اڑنا سکھا دے. اچھا اس میں ایک معذرت کہ اس جو ٹیچرز کی تعریف ہی یہی ہے، وہ ٹیچر ہی نہیں، ٹیچر اسی کو کہتے ہیں کہ جو اپنا سبجیکٹ اس کو پڑھانا کا ذمہ داری دی گئی ہے اس سے ریلیونٹ بچوں کو اس قدر وہ اچھی تعلیم دے کہ بچوں کو سبجیکٹ سے عشق پیدا ہو جائے. عشق کے بعد انسان اپنی منزلوں کا تعین خود کرتا ہے. اس کو جو ہے بچے کو اس قدر اس کو یونیورسٹی میں کہیں اور ہو گیا ہے. نہیں، وہ یہی تمہارا ایشو ہے کہ اساتذہ نے، جی ہاں، وہ وہاں پہ اپنا تعلیم کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے غیر تعلیمی سرگرمیوں کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں. اب تو کالج، اسکول، یونیورسٹیاں بند ہو جائیں گے یہ غیر تعلیمی سرگرمیاں نہ رکھے تو. جی ہاں، جی ہاں.
बच्चे तो अब एडमिशन मिल रहे हैं कि यहाँ एंटरटेनमेंट कितना मिलेगा। मेरा एक मोटिवेशनल लेक्चर था, उसका मेरा उन्वान ये था कि आप क्या पढ़ाते हैं बच्चा भूल जाएगा, आप कैसे पढ़ाते हैं बच्चा कभी नहीं भूलेगा। असल जो चीज इंस्पायर करती है वो टीचर का हाउ टू पढ़ाने का टीच, तरीका। हाउ टू जी, असल में अगर टीचर्स के अंदर एक और जो मसला रहता है ना कि अगर कोई टीचर एहसास कमतरी के साथ परवान चढ़ के टीचिंग पे आता है तो सारी ज़िंदगी बच्चों को टीचिंग के दौरान कम उनको जो ना डांट डपट या उनको इस अपनी ही शख्सियत के सहर की जो ना गुनगुनाता रहेगा। इसको टीचर स्टूडेंट बड़े अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, लेकिन वो बोल इस पर ले नहीं सकते कि क्योंकि उसके पास पासिंग करने की सलाहियत है, पास या फेल करने की। तो इस लेवल के ऊपर भी आके उनको अपनी जो है ना खुद नुमाई की भूख जब टीचर की नहीं ख़त्म होगी तो वो अपने तलबा को डिलीवर नहीं कर सकेगा। ऐसे टीचर्स जो आजिज़ होते हैं और उनको इल्म होता है तो वो बहुत अच्छे तरीके के साथ अपने तलबा के जहन में वो चीज़ इंड्यूस कर देते उसी हैं। पर क्या कहते हैं आप? सर बड़ी आपने अच्छी मतलब वो जो पहले शुरुआत की थी बताया था कि जी क्या चीज़ लाजमी है। असल बात है किरदार साजी, कैरेक्टर बिल्डिंग। अब इसमें मुझे 3 मतलब चीज़ें छोटे वाक़यात हैं वो आपको सुना देता हूँ, और एक फिर दिलचस्प वाक़या भी है देवमालाई किस्म का, वो भी आपको अर्ज़ रखूँगा। यहाँ पर हमारे मतलब इसी रोड पर एक स्कूल है, बच्चों का भी हिफ्ज़ का भी, इस्लामी तालीम भी है अच्छी खासी, ठीक है। बच्चे पढ़ते हैं लेकिन अच्छी खासी तालीम है। वहाँ की एक मतलब वो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो मैं अक्सर जाता हूँ। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कोई एक भी मीटिंग मिस की हो, भले अपने दफातर की कितनी भी मतलब हो, लेकिन बच्चों के हवाले से। तो वहाँ पर एक मिस ने बताया कि हमारे स्कूल के 3 बच्चे हैं, उनकी वालदा अनपढ़ है, लेकिन उनकी वालदा क्या करती है, तीनों बच्चियों को बिठा दिए, बेटों को और बच्ची को, बेटा बैठो इधर, क्या पढ़ के आओ। उससे कहती है अगर ये गलत पढ़े तो तुम बताना। उस खातून के तीनों बेटों ने कराची के बोर्ड से फर्स्ट पोजीशन ली है, तीनों ने अलग अलग एग्ज़ाम में। ये क्या है? ये वालदेन का किरदार है, जो वालदेन अपने बच्चों को मतलब पूछते हैं। वो खातून पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो चूँकि 1 घंटा 2 घंटा बैठे टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर बैठ गए या दरी पर बैठ गए। अब उनसे बच्चे बड़े बेटे को कहती है तुम सुनो, बेटी को छोटे का, इस तरह करके वो खुद भी बैठी रहती है। आप जब तक अपने बच्चे को तवज्जो नहीं देंगे वो आगे नहीं बढ़ेगा। आजकल हमने जो वालदेन हैं, हम लोगों ने मतलब ये चीज़ छोड़ दी है जी, हमारे चूँकि हम फीस भरते हैं ठीक ठाक 25,000 50,000, तो बस अब ये इनका वो जो आपने कहा था ना कि जी बनना क्या है, इसको टीचर बनाना है, नौकरी करनी है। तो असल बात है करैक्टर बिल्डिंग की। एक और मेरे उस्ताद हैं, उनके मतलब मैं 6ठी 7वीं जमात में पढ़ते थे, अभी भी मुझे याद है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। वो कहते थे मैंने मैथ्स किसी से नहीं पढ़ी है, लेकिन वो हमें मैथ्स पढ़ाता था। अच्छा, मुझे याद नहीं है कभी उसने स्टिक से हमें मारा हो, लेकिन ज़बान की ऐसी मार देता था कि मैं आज भी याद है, मतलब भूल नहीं सके अभी भी। उसके 3 बेटे, एक बेटा वाइस चांसलर अपना एक यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, 2 बेटे पाकिस्तान स्टील मिल में चीफ इंजीनियर रहे। तो ये एक छोटे से मतलब कस्बे से, और एक टीचर जो है, जब वालदेन अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं तो फिर इस तरह होता है। एक और साहब हैं, वो भी टीचर थे। अब जो मतलब हम कहते हैं जी, वो एक दिल लगाना चाहिए, इश्क करना चाहिए। जैसे ताहिर साहब ने फरमाया था कि जी वो इश्क तालीम के साथ भी हो, अल्लाह के साथ भी हो, उसके रसूल साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी हो। तो मुझे याद है उन्होंने मुझे कहा था, बेटा एक कोई काम था उनका, मतलब प्रमोशन का आर्डर था, नहीं हो रहा था। कहने लगा मैं मगरिब से जाके बैठ गया मस्जिद में। अब मुझे मतलब वो समझ नहीं आया, मैं निकला ही नहीं। मगरिब के टाइम से पहले एक बंदा आया, मुझे आके लिफाफा दिया कि जी आपका स्टूडेंट है, उसने ये भेजा है। मैंने देखा मेरे बेटे के लिए जो है, मैं परेशान था कि इसको इंजीनियरिंग में दाखिला मिली है और इसकी फ़ीस कहाँ से दूंगा। तो वो उस आर्डर के बदौलत मुझे इतने पैसे मिले कि मुझे यूँ समझें कि मुझे JST जूनियर स्कूल टीचर बेटा पैदा हुआ है। मतलब इतने अमाउंट उसको तनख्वाह में बढ़ गया। उसका वो बेटा आजकल जो है प्रो वाइस चांसलर है एक यूनिवर्सिटी में, वो भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, एक ही कस्बे। तो ये वालदेन हैं जो अपने औलाद पर थोड़ी सी मतलब वो जो नज़र रखते हैं ना,
والدین کا جی کردار بڑا، آپ نے شروع میں جو کہا تھا پہلی گود جو ہے بچے کی وہ والدین ہوتے ہیں، تو جہاں پر والدین کی نظر ہوتی ہے وہاں پر کریکٹر بلڈنگ بڑی زبردست ہوتی ہے. جی اس کے بعد آتا تھا سلسلہ ٹیچرز کا. اب وہ آخرت کا سلسلہ بھی آتا ہے. وہ دیو مالک قصہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا، ہمارے سندھی میں ایک کہتے ہیں وطائے فقیر. ہوں، ان کو والدہ نے کہا کہ بیٹا وہ سردی بڑی پڑ رہی ہے، تو یہ کر جو کچھ کا باہ وٹھیے اللہ معاف کرے، یہ مطلب ہے اس کا واقعہ. لیکن تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، مطلب ایسا کہ دل کو ٹنا ٹن کر کے لگے. آ کے والدہ کو کہنے لگا اماں جنم میں باہ کانے کا ہر کوئی تے دنیا میں پنجی بارے پانا سا گڈ کھڑی دو ونے. آگ تو وہاں ہے، لیکن اسے بولے جو اعمال یہاں کرتا ہے نا اس کے بدولت اس کو سزا ملتی ہے. وہ آگ یہاں سے اعمال کے بدولت بنا کے جاتا ہے. اب یہ اندازہ لگا لیں کہ مطلب یہ ہمارے جو دیو مالی قسم کے کردار ہیں، لیکن ان کے الفاظ میں گفتگو میں کتنے بڑے مطلب قیمت ہوتی ہے. چھوٹی سی بات میں ایک مطلب آخرت کی وہ خبر بھی آپ دی. نے کریکٹر کی، جیسے کریکٹر بلڈنگ کی بات ہے، جیسے میں نے اپنی ابتدا میں کہا تھا کہ 2 حصے ہو چکے تعلیم کے. ایک دین سیکھنا ہے تو کسی اور طرف جانا ہے، دنیا کی تعلیم کسی اور طرف ہو گئی ہے. یہیں فیضان مدینہ میں اسی دنیاوی تعلیم کے ایک بہت ہی اہم کردار ہے پاکستان میں، جو اتھارٹیز کے ساتھ لے لیں آپ ان کو. تو کچھ گفتگو چل رہی تھی ہمارے میٹنگ ہال میں، تو کریکٹر پر گفتگو چل رہی ہے. دعوت اسلامی کا 42 ایئرس کریکٹر بلڈنگ ایکسپیرینس ہے، اور ہمارے اپنے جامعۃ المدینہ جس میں ہم درس نظامی کراتے ہیں، ہمارے عصری علوم بھی ہے، دنیاوی علوم بھی ہے، جو ایک مدرسے کے اندر ایک جامعہ میں ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کچھ چیزیں کمپلسری ہیں. پھر پاکستان کا ایک بورڈ ہے، اور پاکستان کا ایک اپنا ایجوکیشن کا ایک سسٹم ہے، اور اب تو کئی چیزیں ایچ ای سی کے ساتھ چونکہ بلونگ ہو گئی ہیں، تو بہت ساری کتابیں اور کیریکولم وغیرہ کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے کریکٹر بلڈنگ میں ان کو ایگزامپل دی، شاید آپ کلک کریں. میں کہا سر آپ یہ بتائیے، میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں جب کالج یونیورسٹی میں ایگزام ہوتا ہے تو باہر رینجرز کھڑی ہوئی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ میرے کو 2 3 رینجرز کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. میں سر کبھی دینی مدرسے میں دیکھا امتحان کے ٹائم پر پولیس اور رینجرز کھڑی ہوئی ہے؟ کب امتحان شروع ہوتے کب امتحان ختم ہو جاتے پتہ ہی معلوم نہیں ہی چلتا. نہیں. خود ہمارے فیضان مدینہ میں کئی امتحان ہو گئے، ہمارے جامعۃ المدینہ میں کئی امتحان ہو گئے. 1,00,000 پونے 2 لاکھ اسٹوڈنٹ ہیں، میل فیمیل، ہمارے جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے. تو اس کی کیا وجہ سر؟ اچھا ہمارے یہاں جب ایک جو ابھی آپ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی جب بات کریں، تو جب اس کالج اور اس یونیورسٹی میں ٹیچر کس قدر ڈرتا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، یہ آپ کو پتہ ہے. سب کا نہیں کہتا، مگر آپ کو ماحول کا پتہ ہے. یعنی ٹیچر کو اسٹوڈنٹ سے بنا کر رکھنی پڑتی ہے، اس کے دوستوں کے گروپ سے بنا کر رکھنی پڑتی ہے، کہ کب کیا ٹیچر کا غائب ہو جائے کچھ سمجھ نہیں پڑتی. آپ آئیے ہمارے جامعۃ المدینہ میں، جہاں عاشقان رسول کے جتنے بھی آپ مدارس ہیں، میں آپ کو اس کا وزٹ کراتا ہوں. جب استاد پڑھانے کے لیے مدرسے کی طرف بڑھتے ہیں تو طلبہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں، طلبہ کرام، ان میں ایک مقابلہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کہے گا پہلے میں جوتے اٹھاؤں گا، وہ بولے گا پہلے میں جوتے اٹھاؤں گا. جی ماشاء اس کی کتابیں اٹھا کر اسٹوڈنٹ دیتے ہیں. جب بھی استاد صاحب کمرے میں کلاس روم میں آئیں گے، طلبہ کرام کھڑے ہو جائیں گے اور باقاعدہ، کیونکہ یہاں پر ایک سبق ہے اسٹوڈنٹ کو دیا جاتا ہے. جب ہم نے یہ دینی ادارے، دینی مدارس کو میں نے بھی جوائن کیا درس نظامی کے طور پر، تو ہمیں ایک سبق سکھایا گیا کہ کتاب سے معلومات ملتی ہے، علم تمہیں استاد کے ادب سے ملے گا. اب اساتذہ کا ادب اور ٹیچرز کا ادب، اساتذہ کرام کا ادب جو یہاں سکھایا جاتا ہے، یعنی میں ہمارے اس ایریا میں جہاں ورلڈلی ایجوکیشن ہے، جو ایشوز ہیں، میں اس کے لیے ایک طرف سمجھے ایک اپنی ایک ایڈوائس دے رہا ہوں، سجیشن دے رہا ہوں. آپ سب کی جہاں جہاں اٹھنے بیٹھنے کی نوبت آئے، ملاقاتیں ہوں. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جو ہمارے سسٹم کو صحیح کر دے گی. جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے،
ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنا کمپریہنسو یہ ارشاد مبارک ہے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور آپ نے اس کی اتنی عملی، اب جیسے خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بارگاہ رسالت اپنے ابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عذرا شفقت اپنی شہزادی کے لیے اٹھ جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے. اور جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں آپ تشریف لے جاتے تو عذرا تعظیم، عذرا ادب، وہ اپنے والد ماجد کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، استقبال کیا کرتی تھی. اچھا اب یہ پورا پیٹرن چلے نا، یہ آپ کو ملے گا. صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دیکھیں تو جو اہل بیت اطہار تھے صحابہ کرام میں سے، ان کا جو دیگر صحابہ کرام کا معاملہ تھا وہ الگ. اہل علم میں جو صحابہ کرام کا جو ایک اپنا جو ایک درجہ بدرجہ معاملہ چلتا تھا وہاں ایک الگ ہے. اچھا اب جب مسجد نبی شریف کی طرف آئے تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک وزیر استاد ہیں، ان کے طلبہ کرام کی پوزیشن دیکھیں، امام اعظم کے طلبہ کرام کی پوزیشن دیکھیں. اور یہ پورا ایک صدیوں سے چلا ہوا جو ایک نظام چلا آ رہا ہے، استاد و شاگرد کا تعلق، ادارے انسٹیٹیوشن کا تعلق، قرآن و حدیث کے ساتھ جو پڑھانے کا، تو یہ اسی طرح چلا آ رہا تھا نا. ایک ادب، ایک تعظیم، ایک محبت، ایک لگاؤ، اور وہ کہ علم کے ذریعے اپنے رب کو پہچاننا، علم کے ذریعے خود کو پہچاننا، علم کے ذریعے اچھے و برے کی پہچان پیدا کرنا. اب جب علم کا مقصد صرف اور صرف اپنا روزگار کمانے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کرنا ہو تو سارے مقاصد تو سر ختم ہو گئے نا. اب تو وہی استاد اچھا لگتا ہے جو ایک اچھی سی ٹپ دے دے کہ آپ یہ کر لو، یا ایسا ہی لیکچر اب اچھا لگتا ہے جس میں 3 ٹپس ہوتے ہیں. آج کے لیکچر میں 3 ٹپس ہوتے ہیں. نمبر 1 ٹپ کہ آپ عہدیدار کیسے بن سکتے ہیں، آپ کو بہت بڑا عہدہ، بہت بڑا ڈیزگنیشن کیسے مل سکتا ہے، آپ باس کیسے بن سکتے ہیں، آپ CEO کیسے بن سکتے ہیں، COO کیسے بن سکتے ہیں، آپ ایک بیسٹ سیلز مین کیسے بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. ہاؤ کین یو ارن مور، آپ زیادہ تر کیسے کما سکتے ہیں ایک. اور ہاؤ کین یو بیکم اے فیمس، آپ مشہور کیسے ہو سکتے ہیں، دنیا کو پہچان کیسے سکتی ہے. اب یہ 3 ایسے سبجیکٹ ہمارے نوجوانوں کے دماغوں میں ڈال دیے گئے ہیں، وہ اسی میں ہی گم ہو گیا کہ بھیا میں مطلب کہ کیا بنوں. ایوریج لائف ختم ہو گئی سر. جی کہ تم ایک ایوریج لائف کو خوبصورتی کے ساتھ، دین کے ساتھ کیسے گزار سکتے ہو. میں اسٹوڈنٹ سے ملا ہوں 25 سال 26 سال 30 سال کے آس پاس، جب جو اسپیشلائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو آئی تھنک ان کی 27-28 سال کی عمر ہو جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کی، if I am not wrong. 25 to 27 کے رائٹ. میں 25-27 سال کی عمر کے اسٹوڈنٹ سے میں نے پوچھا ہے، بیٹا دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے کیا؟ یہ نہیں آتا. یار ایک طرف کہتے کہ یہ قرآن و حدیث پڑھنے والا جو ایک مذہبی طبقہ ہے، آپ ڈاکٹر کیوں نہیں بن سکتے، ان کو کہا جاتا ہے. جی ہاں، آپ انجینئر کیوں نہیں بن سکتے، آپ جناب فلاں کیوں نہیں بن سکتے. رائٹ. ارے بھائی وہ تو جو بنے وہ بنے ہیں. میں تو ان سے کہتا ہوں، ایک ڈاکٹر صاحب سے آپ عالم کیوں نہیں بن سکتے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ صاحب آپ حافظ کیوں نہیں بن سکتے، استاد صاحب ٹیچر آپ مسجد کے امام کیوں نہیں بن سکتے. آپ یہ کیوں نہیں بن سکتے. ان کو تو جو بننا تھا وہ بن گئے، اور وہ معاشرے کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہے ہیں، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. مفتی اپنا بہترین فتویٰ دے رہا ہے، استاد ایک اپنی تعلیم دے رہا ہے، اور لاکھوں لاکھ اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، ہزاروں ادارے کام کر رہے ہیں، کتابیں آ رہی ہیں، اچھی سے اچھی کتابیں آ رہی ہیں، اچھا سے اچھا لٹریچر آ رہا ہے، اچھا سے اچھا لیکچر آ رہا ہے، بیانات آ رہے ہیں. تو وہاں بھی جہاں درستی کی ضرورت ہے وہاں ڈیفینیٹلی درستی ہونی ہے. لیکن ہمارے اسٹوڈنٹ کو سر یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے ہمارے ٹیچرز ہیں، ہم ایک مسلم سوسائٹی کو تو ریپریزنٹ ہم کریں گے نا، اور ایک اسلامک چینل پر بیٹھ کر ہم یہ بات تو کریں گے نا کہ یہ جو کروڑوں اسٹوڈنٹ جو ہمارے اس ادارے میں پڑھ رہے ہیں، جس کو ورلڈلی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کہتے ہیں، اسلامیات کا جسٹ ایک سبجیکٹ ضرور ہے،
لیکن یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ جو 25-30 سال کے بعد پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کو قرآن دیکھ کر پڑھنے کیوں نہیں آتا؟ کسی کو انگلش دیکھ کر پڑھنے نہیں آتی، وہ شرمندہ نہیں ہوگا، شرمندہ وہ ہوگا جسے دیکھ کر قرآن درست پڑھنے نہیں آتا۔ یہ آپ نے بہت اچھا، یہی جو بنیادی طور پہ ہمارے پیچھے رہنے کی وجہ ہے وہ یہی کہ ہم ایک مخصوص ذہنیت کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں جس میں صرف کریشن کی اسٹڈیز کی جاتی ہے، لیکن کریٹر کو ہٹا کے اگر ہم کریٹر جو خدا کی ذات اور اس کے پیغام کو سمجھتے ہوئے جب ہم کریشن کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک نئی دنیا آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہم پہ ایک اثر ظاہر ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ہماری اپنی ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ وہ افراد جنہوں نے دین کی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے ان میں، اور ایسے شخص جس نے دین کی تعلیم کو حاصل نہ کرتے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، ایک بڑا فرق ہوتا ہے ان کی شخصیت سازی میں۔ تو جو افراد کریٹر کو سمجھتے ہوئے کریشن کو سمجھتے ہیں وہ عاجز ہوتے ہیں، ان کی ڈیپتھ زیادہ ہوتی ہے۔ وہ قرآن پاک کی ان آیات کو جس کے اندر کائنات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور علماء اس کو کے پیچھے رہ کر، جی ہاں، وہی علماء علماء کے کے دامن میں ساتھ، چھپ جی کر۔ جی دین کی تابع رہتے ہوئے، اگر جو دین کی تابع رہتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اختیار کرتا ہے وہ اس کو ایز اے عبادت کے طور پہ لیتا ہے، جس میں وہ قرآن الہاد پاک کی میں طرف تو نہیں نہیں جائے گا، جاتا۔ پھر وہ اچھا، وہ ایتھیزم کی طرف بھی نہیں جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ان احکامات کو مد نظر رکھے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے خود کائنات میں غور و فکر کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ کائنات میں غور و فکر کیا جائے، اور ان کو اولی الابصار کا درجہ دیا ہے قرآن پاک نے، اہل بصیرت ہیں یہ لوگ۔ تو وہ جو پھر وہ سائنس میں یا ٹیکنالوجی میں جو بھی کارہائے نمایاں انجام دے گا، وہ جو ہے دین کے تابع رہتے ہوئے اور بڑی ڈیپتھ میں اور صحیح رہنمائی کے ساتھ وہ آگے دین بڑھے گا۔ سیکھ کر سر یہ کتابیں پڑھی جائیں گی نا، کیونکہ کتابیں جہاں یہ ورلڈلی ایجوکیشن میں ہمیں جو بتائی جاتی ہیں یہ کتابیں کوئی شرعی اسکیننگ مشین سے تو گزر کر آئی نہیں ہیں۔ اب جب اسٹوڈنٹ نے دین سمجھا، اسلام کو سمجھا، قرآن کو سمجھا، جو اس کی بیسک چیز ہے، بینگ اے مسلم میں بات کر رہا ہوں اور مسلمانوں سے میں بات کر رہا ہوں، تو جب اس کے سامنے وہ لٹریچر، ایون کہ وہ لیکچر، ایون کہ وہ لیکچرار جب اس کے سامنے آ کے کوئی بات کرے گا تو اس کے پاس کم از کم یہ تو تمیز ہو کہ یہ جو بات تو میں سن رہا ہوں یا یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ بات مجھے پڑھائی جا رہی ہے، یہ ڈیو ٹو شریعہ ہے یا نہیں ہے۔ معیار تو ہمارا یہی ہے نا، کیونکہ یہ معیار نہ رہا تو آج ہمارے سامنے ہے کہ جو کالج یونیورسٹیز کے جو ہمارے حال ہیں، نشہ سب سے زیادہ کہاں ہے، الحاد بھی وہیں پر ہے، الحاد کہاں ہے، یونیورسٹیز یونیورسٹیز کی طرف ہے، بے روی، حیائی و بے شرمی، بہرہ روی، بہرا روی، سب آپ کو وہیں سے ملتی ہے۔ ہمارے تو یہ ایجوکیشن سسٹم کی جی تنزلی جو ہو رہی ہے وہ بھی ہے۔ پرانے زمانے میں میمن صاحب میری اس بات کو بڑا انڈوس کریں گے کہ پرانے زمانے میں خود بھی جو پڑھا ہوں تو ہمارے مسجد کا جو پرائمری میں نے پڑھی ہے وہ بادشاہ مسجد 7 شریف کا پیش امام تھا، پہلی اور دوسری، پھر تیسری چوتھی پانچویں اس کے بیٹے کے پاس پڑھی، وہ بھی مسجد کا پیش امام، دونوں 7 شریف کی بادشاہ مسجد کے پیش امام۔ اب ان دونوں کے بیٹے، ایک پرنسپل ہے ڈگری کالج کا، دوسرا اس کا بھائی ادھر ایسوسیٹ پروفیسر ہے۔ پورا بیک گراؤنڈ مذہبی۔ پرانے زمانے میں آخوند، میمن، قریشی، آخوند ایک مشہور ہوتا تھا، قاضی مشہور ہوتا تھا، یہ عالم دین ہوا کرتے تھے۔ جب یہ عالم دین پڑھاتے تھے تو یہ ایبسولیٹ یہ کریکولم نہیں ہوتا تھا، اللہ اور رسول کے دین سے پڑھاتے تھے تو بندوں کی کردار سازی ہوتی تھی، پھر وہ معاشیات کی طرف نہیں جاتا تھا کہ اس کو تمہیں یہ بننا، سیلس مین بننا ہے، سی ای او بننا ہے یا سی ای او بننا ہے، یہ چیز نہیں تھی۔ اور وہ پھر کوئی تمہیں ایک اچھا مسلمان بننا ہے، ایک اچھا انسان بننا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں تیسری کلاس میں تھا یا چوتھی میں تھا کہ ہمارے پرائمری استاد ہمیں مسجد میں، برابر میں مسجد تھی، وہاں لے کر گئے، ہمیں پریکٹیکلی انہوں نے بتایا کہ وضو کیسے کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کریکولم میں بھی پچھلے آپ کو پتا بایولوجی کے اندر باقاعدہ انہوں نے ایک سوال تھا، انسان جانداروں کی ابتدا، قرآن پاک کے حوالے سے انہوں نے آیات کا حوالہ دیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جانداروں کو دنیا میں کس طریقے سے پیدا کیا ہے، جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، پانی میں، لیکن اب وہ ختم کر دیا۔ اس کے مقابلے میں ڈارون کا جو ارتقاء کا نظریہ،
اس کو زیادہ پروموٹ کیا گیا، حالانکہ اس سے بچوں کا جو ذہن آٹومیٹک ہمارے بہت سارے بنیادی اسباق تھے جن سے ایک ایمان کو مضبوطی نصیب ہوتی تھی، عقائد و نظریات کی درستی ہوتی تھی۔ اگر یہ چیزیں جو ہماری مس ہو چکی ہیں، جو ماضی میں آج سے 50 سال 40 سال 60 سال پہلے جنہوں نے اسکول پڑھی ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ ہم ان کی اسکول، کیونکہ ہم نے تو ان سے سنا ہے کہ اسکول کے اندر کیسے عبادات اور نمازیں اور ایک اچھا انداز رکھ کر تعلیم اور تربیت کا انداز ہوا کرتا تھا، اور کس طرح ایک ادب کا اور ایک سلیقے کا انداز ہوا کرتا تھا، اور کو بدتمیزی بد اخلاقی یا اس طرح کا ایک ولگر انداز تو ماضی کا تو کوئی سنا بھی نہیں تھا۔ یہ خود ایک مطلب کہ ووکیبلری میں ایک نیا ورڈ ہے ولگر، تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اگر وہ چیزیں آج بھی پیدا تو کی جا سکتی ہیں ایجوکیشن کے اندر، جو ٹیچرز ہیں وہ ان تمام چیزوں کو لا تو سکتے ہیں، ان کی باقاعدہ اس پر ٹریننگ ہو سکتی ہے، کیونکہ جب قرآن کی تعلیم کو بھی اگر کالج یونیورسٹی اور اسکول میں لایا جاتا ہے تو سب سے بڑا پرابلم یہی ہوتا ہے کہ ان کو پڑھائے گا کون؟ تو اساتذہ کو، جو استاد ہوتے ہیں، جو ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کو کیا اپنی بنیادی دینی تعلیم کو، دینی تعلیم یا اسلامی تعلیم کے 4 مین سبجیکٹ ہیں۔ نمبر 1 عقائد و نظریات، عقائد، اللہ پر ایمان، رسول پاک پر ایمان، جنت، دوزخ، فرشتے، بہت ساری یہ ایمان کے تعلق سے فرشتے۔ نمبر 2 عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادات۔ نمبر 3 معاملات، نکاح، کاروبار، یہ سارے اور بہت ساری چیزیں معاملات کے ساتھ آتی ہیں، آپ کے ہمارا ریلیشن شپ ہے۔ چوتھا مین سبجیکٹ ہے اسلام و دین کا، وہ ہے اخلاقیات۔ یہ دین جو ہے نا، ہمارا دین ان 4 عنوانوں میں بیان کیا جاتا ہے میکسیمم: عقائد و نظریات، عبادات، معاملات، اخلاقیات۔ اب یہ 4 چیزیں اگر ہمارے ان اداروں میں آ جائیں تو ہمارا یہ کروڑا اسٹوڈنٹ جو ہے، آپ سوچئے کہ ان کی کریکٹر بلڈنگ پر کتنا کام ہو جائے گا، کیونکہ جو کریکٹر بنائے گی نا بات، اور جو کردار کو جو سنوارتی ہے جو بات، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت ہے، وہ بزرگان دین اسلاف کی زندگی ہے کہ غصہ پینے والے، درگزر کرنے والے نیک لوگ اللہ کو پسند ہے۔ اب یہ ایک پورا ایک لیسن ہے، پورا ایک سبق ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کریں، درگزر سے کام لیں، پورا ایک لیسن ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب سے فرماتے خُذِ الْعَفْوَ، اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو۔ اب یہ جو غصہ اور ایک جذباتی پن اور ایک لڑائی جھگڑا، ایگریشن اور توڑ پھوڑ مار دھار، جو خود والدین کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دینا، ماں باپ کی عزت و تعظیم کا جو معاملہ اس وقت ہو رہا ہے، تو ہمارا یہ پورا جو تعلیمی نظام ہے، اس میں رشتہ داریاں کیسے نبھانی ہیں، فیملی کو کیسے کیٹر کرنا ہے، اس طرح پڑوسیوں کے ساتھ جو رائٹس آف نیبرنگ جو ہے، اس کی پوری ایک تعلیم و تربیت۔ آئی تھنک کہ میرا خیال ہے کہ شاید ہمارے کیریکولم کو بہت زیادہ خوبصورت بنانے کی، اور اس میں بہت زیادہ قرآن، حدیث اور اسلامائزیشن کو وائڈ کرنے کی ضرورت، اوائڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے پراپر پہنچانا، ایک پریکٹیکلی بھی اور ایک تھیوری کے طور پر بھی، تاکہ اسٹوڈنٹ کو، اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں معافی چاہتا ہوں، جب اسٹوڈنٹ کو کوئی اسلام و دین کی بات کرتے تو اس کو گویا کہ ایک اجنبی سبجیکٹ فیل ہوتا ہے۔ ارے یہ تو تیرا بیسک سبجیکٹ ہے، دین اور اسلام و قرآن اجنبی سبجیکٹ کیسے ہو گیا، اس کو آپ اسٹرینجر فیل کیسے کرتے ہیں؟ یعنی ہمارے یہیں پر اسلام و دین کی تعلیم دینے والے ٹیچر کو پیرنٹس کے کمپلینٹ پر باقاعدہ اسکول سے نکال دیا گیا کہ بچہ گھر پر آ کر گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ اور ہیلو ہائی کرنے کے بجائے ہم چند دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بچہ السلام علیکم کہہ رہا ہے، جزاک اللہ کہہ رہا ہے۔ پیرنٹس نے اس کو نوٹس کیا، سیتو صاحب، پیرنٹس اس کو نوٹس کیا، نوٹس کر کے، کراچی کا واقعہ ہے، پیرنٹس اس کو نوٹس کیا، نوٹس کرنے کے بعد ایڈمنسٹریشن سے جا کر کمپلین کی،
ایڈمنسٹریشن نے باقاعدہ ان ٹیچروں کو سب پیرنٹ کے سامنے بلایا اور کوشچن آنسر ہوا، اور جب ٹیچر نے بتایا کہ ہم تو ان کے اخلاق و کردار درست کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اس کے لیے تھوڑی اپوائنٹ کیا گیا تھا، اور ان کو فائر کر دیا گیا۔ جہاں پر ایجوکیشن اب یہ ہو چکی ہے اور والدین معاذ اللہ صبح معاذ اللہ اس ایجوکیشن کے دیوانے بن پڑے، تو اب یہ اولاد کہاں پر اپنے ماں باپ کو سنبھال سکے گی؟ جی سب سے پہلے تو والدین خود اپنا لاس کر رہے ہیں۔ وہ ایک میں مثال دیا کرتا ہوں، یہ ایک سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ آئی تھی، وہ اس کو بڑا میں پسند کرتا ہوں۔ 3 عورتیں پانی بھر رہی تھیں، تو ایک عورت کا بچہ انجینئر بن رہا تھا نا، وہ جا رہا تھا تو وہ 3 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی پانی بھر رہی تھی، تو وہ انجینئر بن رہا تھا، تو وہ جا رہا تھا تو مائی بولی یہ میرا بیٹا ہے، انجینئر بن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، بڑا آدمی بنے گا۔ بیٹا چلا گیا سیدھا سیدھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بیٹا جا رہا تھا، تو ایک اور مائی بولی تیرا بیٹا انجینئر بن رہا ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، اتنا بڑا ڈاکٹر بنے گا، دیکھنا۔ وہ بھی چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک تیسرا نوجوان آیا، ماں کا مٹکا اٹھایا، اپنے کندھے پر رکھا، ماں کا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف لے کر گیا۔ ماں نے مڑ کے بولا میرا بیٹا عالم بن رہا ہے۔ بڑا خوبصورت، بات بہت خوبصورت، لیسن ہے، بالکل وہ فرضی ہوگا بہت خوبصورت۔ لیکن سکھایا جا رہا ہے۔ جیسے وہ ایک پوسٹ آئی تھی، آپ نے بھی شاید پڑھی ہوگی، بچہ جب دنیاوی تعلیم بہت اچھی حاصل کر لے تو ماں باپ سنبھل کر بات کرتے ہیں، اور اگر بیٹا عالم بن جائے تو ماں باپ سے سنبھل کر بات کرتا ہے۔ سر یہ علم ہے نا، علم دین یہ سنوارتا ہے، اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے ان اداروں سے یہ چیزیں دور ہو گئی۔ ایسا ہوئی آپ نے کوئی کہے گا، ہمارا پروگرام دیکھنے والا ڈاکٹر صاحب کوئی کہے گا کہ ٹھیک ہے تو آپ کے جو دینی تعلیم ادارے ہیں اس میں دنیاوی تعلیم کہاں ہے؟ ہم کہتے کہ ہے، آؤ تو میں تمہیں بتاؤں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کس طرح دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، کس طرح پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، کس طرح ایم فل کر رہے ہیں، کس طرح دیگر جو آپ جس کو ایجوکیشن کہتے ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور کچھ نہیں جو دین سیکھ رہے ہیں یہ خود وہ ہے دیٹ از کالڈ obligatory knowledge of اسلام، جو ایک ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بندہ سمجھ سکتا ہے کہ مسلمان کے یہ جو علم یہ حاصل کر رہے ہیں وہ علم کتنا نیسیسری ہے۔ یہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں جو قبر و حشر میں انہیں رسوائی سے بچانے والا ہے، جس کے بارے میں سوال جواب ہے، جس کو نہ سیکھنے والا مسلمان دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھا سکتا ہے۔ یہ طبقہ، اس کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ جو قرآن اور حدیث کو اور اسلام و دین کی تعلیم کو جس نے امپورٹنس دی ہے، اس نے وہ تعلیم چھوڑی نہیں ہے، مگر اس نے امپورٹنس اس تعلیم کو دی ہے جس کی امپورٹنس قرآن و حدیث نے بیان کی ہے۔ اس نے تو باقاعدہ عقل مندوں والا فیصلہ کیا ہے کہ جس کی جتنی امپورٹنس تھی اس نے اس کو اتنا ٹائم دیا ہے۔ اور آج آپ روزگار کے طور پر دیکھ لیں، دونوں طرف کا روزگار دیکھ لیں، پھر آپ اس سے بات کریں۔ ایک مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا مجھے، امام صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ مفتی صاحب بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، بڑی خوشی ہوئی۔ اور خوشی کی بات تب بڑھی جب اس نے بتایا کہ میں ایک یونیورسٹی میں جو ہوں وہاں پر مطلب پی ایچ ڈی کر بھی رہا ہوں، اور انہوں نے مجھے آفر بھی دی ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس آ کے لیکچرشپ بھی کرو، تمہاری جیسے پی ایچ ڈی پوری ہو جائے گی تو یہاں تمہیں اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب بھی دے دیں گے۔ مفتی صاحب ہیں، حافظ قرآن ہیں، ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں کسی یونیورسٹی میں، یہ وزٹنگ فیکلٹی پر پڑھا بھی رہے ہیں 2-3۔ بھائی میں اس وقت تمام ٹیچر سے بات کروں نا سیتو صاحب، جو بھی اس وقت ہمیں دیکھو سن رہے ہوں گے، میرے سامنے 4 ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں گویا کے۔ اگر یہ ٹیچر بیٹھ کر اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو کتنا اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ دین اور کریکٹر بلڈنگ پر کام کریں گے۔ ان کا پروفیشن ان کے گیٹ اپ سے کوئی ڈسٹرب نہیں ہے، بلکہ ان کے گیٹ اپ نے ایز اے پروفیشن ان کی رسپیکٹ کو مدینے کے 12 چاند لگائے ہوں، جو میں سمجھ پاتا ہوں۔ تو ہمیں اپنی جنریشن کو بچانے کے لیے جو انہیں اس کو کہتے ہیں نا کہ پاتھ آف سکسیس، اگر میں اس کی بات کروں تو وہ جسٹ اونلی ون وے ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
ہر مسلمان طالب علم کو چاہیے، ہر ایک استاد کو چاہیے کہ وہ اسی وے پر چلے، اور اس کو چاہیے کہ اپنے کیریکولم کو بھی انہی کی سیرت کے مطابق لے کر چلیں۔ یہ جتنے بھی ہم سبجیکٹس کی بات کر رہے ہیں، اسلام و دین کئی سبجیکٹس کو الاؤ کرتا ہے جس سے ہم پورے نظام، دنیا کے نظام کو اور ایک سسٹم کو لے کر چل سکتے ہیں۔ ہم خود ون وے ہو گئے، ہمیں خود ایک بیلنس والی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر طریقے سے گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ کچھ لاسٹ ورڈنگ کہیں گے؟ طلباء کو خصوصی طور پہ جو ہے اپنی تعلیم اور تربیت کے ساتھ اسکلز کو امپروو کرنا چاہیے۔ وہ کوشش کریں کہ جو بھی اس وقت جدت آ رہی ہے شعبہ جات میں، اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی فیلڈ کے اندر اپنی اسکلز کو بھی امپروو کریں، جس کے ذریعے سے وہ بہتر انداز میں معاشرے میں اپنے معاشی روزگار کی تلاش میں بھی ان کے لیے وہ معاونت ثابت ہوں گے، اور دوسرا اپنی اخلاقی تربیت کے لیے دینی ماحول کو ضرور اختیار کریں۔ اگر دینی ماحول آپ کے پاس ہوگا تو آپ ایک اطمینان قلبی کے ساتھ اپنے شعبے میں بہتر انداز سے پرفارم جیسے دعوت اسلامی کا شعبہ تعلیم، جی کالج، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ماشاءاللہ دینی کام کر رہے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس ہم سے اٹیچ رہیں تاکہ ان کی دینی اور اخلاقی تربیت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے، اور جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان سے بچائے جا سکے اسٹوڈنٹس کو۔ سیتو صاحب، اصل انسانیت کا مقصد یا تعلیم کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کریکٹر بلڈنگ، کردار سازی۔ میرا جی آج کے اس فورم پہ اساتذہ کو میں مخاطب ہوں کہ برائے مہربانی بچوں کو بالکل اچھی طرح تعلیم بھی دیں، انہیں اسکلفل بنائیں، اور پھر انہیں نماز، روزے، قرآن پاک کے حوالے سے انہیں وقت بوقتاً موٹیویٹ کریں تاکہ وہ بچے تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ مذہبی رجحان میں بھی آئیں۔ جیسے میں بھی مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ٹنڈوجا میں طالب بالغان کا مدرسہ چل رہا ہے، میں نے بہت سارے بچے وہاں نورانی جامع مدرسۃ المدینہ بالغان، جی بالغان، تو الحمدللہ اس میں 10 سال سے لے کر 80 سال تک کے بزرگ بھی ہیں وہاں پر، تو وہاں پر الحمدللہ وہ امام صاحب وہ بھی مدرسے کے ہی استاد عالم ہیں، تو وہ پڑھاتے ہیں۔ تو میں خود بہت سارے بچوں کو ہم نے وہاں بھیجا ہے، اور اساتذہ کو بھی کہتا ہوں کہ ان بچوں کو جب تک وہ دینی تعلیم حاصل نہیں کریں گے وہ حق حلال اور حرام کی تمیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ زبردست۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کے لیے بھی موٹیویٹ کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں، اور اس طریقے سے پھر وہ انشاءاللہ اپنی منازل پر بہتر طریقے سے اپنے مقصد کو حاصل کریں گے۔ استاد کا بڑا اس کے اندر کردار ہے۔ میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام اساتذہ کرام اور تمام طلباء و طالبات جو ہیں نا، وہ قرآن شریف کے ترجمے کو ضرور پڑھیں، اور ترجمہ جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے نا آپ کو خاص جو ہے نا کنز الایمان جو ہے نا، خزائن العرفان، اس کا مطالعہ کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ قرآن شریف سمجھ میں آئے گا، اور قرآن شریف میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بیان نہ کی گئی ہو۔ خود قرآن شریف میں آیت مبارکہ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کی کوئی شے خشک و تر کی ایسی نہیں ہے جو قرآن شریف میں بیان نہ کی گئی ہو۔ تو جتنے بھی علوم میں آپ کسی بھی علم سے تعلق رکھتے ہوں، آپ جو ہیں وہ قرآن شریف کا مطالعہ کریں، اور آپ کو اس تعلیم پر، اس علم پر آپ کو آیات مل جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے کردار میں بھی اچھائی پیدا ہو جائے گی، اور آپ کے اخلاق میں بھی اچھائی پیدا ہو جائے گی۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجربات کی دنیا، تجربات کی دنیا، تجربات کی دنیا، تجربات کی